ایک شادی ہو گئی, ڈائیورس ہو گئی, ہاؤ ڈیڈ یو ہیل یورسیلف؟ میں فیل کیا کہ میں نے قیامت دیکھی اس بندے کے, جسے کہتے ہیں نا جس کے بعد کھانے کے پیسے نہیں ہوتے, تو میں نے اس ٹائم میں اس کے ساتھ شادی کی تھی. You haven't recovered since then. نہیں, it takes time. پانی پینا آپ نے؟ حالات اور واقعات جو ہوتے ہیں وہی آپ کو ٹف کرتے ہیں. اللہ سے جو آپ کی قربت بڑی, how was that experience like? وہ بیوٹیفل. میں جی نکاح سے پہلے بھاگ گئی. ہوسٹ کو کہنے کا مطلب ہے ایسی بات نہیں, ہم سے کوئی شادی نہیں کرتا, ہم سے کرتا ہے, ہم نہیں کرتے, ہم بھاگ جاتے ہیں. نہیں, اس میں بھی بندہ ٹاکسک تھا. جیسا کہتے ہیں نا بندش ہوئی ہوئی ہے, وہ کوئی بندش ہو. لڑکیوں کو ٹاکسک مرد پسند آتا. لڑکی سمجھتی ہے کہ یہ میرے پیار میں آ جائے گا, یہ نہ ہو. یا پھر ویسے بلیو کرتی ہے شادی پہ؟ یار بلیو تو کرنا پڑے گا. مجھے میچور بندہ پسند ہے, بندہ, ناٹ بوائے. آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا تماشا شو میں؟ آئی ریئلی ریسپیکٹ مائی پلیٹ فارمز. سب سے انوائنگ کنٹیسٹنٹ کون سا تھا آپ کے سیزن؟ زینب. The contestant you liked the most in the house? گرلز میں کہہ دیں تو ردا تھی, بوائز میں یاسین. Not Saif. تو کبھی انہوں نے یہ آپ کو بتایا میں شادی شدہ ہوں؟ اپنی میرج اور اس کو اتنا ڈیفائن نہیں کیا کبھی. لیٹرز میں ایسا تھا کیا یہ شو کرنے کے لیے کہ وی آر ناٹ فرینڈس. سیف سے شادی کر لو, اس کے اوپر 100 لائکس آ رہے ہوتے ہیں کہ واہ. ہم اسی میں پھنسے ہوئے کہ اگر عورت نے کوئی مہنگی چیز پہنی تو اس کو کس نے گفٹ کی ہوگی. میرا شوق ہوگا رولیکس پہننے کا تو میں پہنوں گی. کرکٹر نے آپ کو کوئی ڈی ایم کیا ہے؟ ہوا ہے میرے ساتھ. اپنا کیفے لانچ کر رہی ہیں, نام کیا کیفے کا؟ اسموکی ٹیرس. How was your experience like in this podcast? A podcast with you, it's a very sober. مینیفیسٹ کر رہی تھی کسی سے کہ میں اس کی پوڈکاسٹ میں جاؤں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے لیے ہمارے لیے. ویلکم. آپ دیکھیں, یو آر اے ویری پاپولر ڈیجیٹل میڈیا پرسنالٹی, اور ابھی ہم ریکارڈنگ سے پہلے کافی باتیں گائز کر چکے ہیں, تو یہ تھوڑا سا آرکسٹریٹڈ لگ رہا ہے, لیکن کیا کرنا پڑتا ہے شروع کرنے کے لیے. یو آر اے پاپولر ڈیجیٹل میڈیا پرسنالٹی. اگر یہ کہا جائے کہ آپ پچھلے 1 سے 1.5 سال میں جس کا بہت تیزی سے رائز ہوا ہے وہ دیٹس یو. لیکن لوگوں کو آپ کا پتہ ہے ان فرنٹ آف دا اسکرین, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو اباؤٹ از یور بیک گراؤنڈ. آپ کا یہ جو پری گلیمرس ایرا جو ہے وہ کیسا تھا؟ اچھا, واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاپولیرٹی جو ہے ابھی ریسنٹ آئی ہے, اس سے پہلے آئی وازنٹ شیور کہ مطلب کہ مجھے اپنی, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دس از مائی فیلڈ اور یہ وہ, ایسا کبھی نہیں ہوا. آئی واز گو ود دا فلو, جو چیز چل رہی ہوتی تھی میں اسی کے اندر زیادہ ہوتی تھی. لائک ریئل اسٹیٹ میں بھی کام کیا, مارکیٹنگ بھی کی, جابس بھی کی, سیلون بھی تھا, بوتیک بھی تھی, تو میں نے ملٹیپل کام اور ملٹیپل جو جسے کہتے ہیں نا فیلڈس, وہ چینج کرتی رہی. کوئی کہیں ٹک کے ایک جگہ نہیں بیٹھی. دس از دا ناؤ دس پلیٹ فارمز میکس می ہیپی آلسو. خالی پیسہ کمانا نہیں ہوتا, آپ کا انر پیس اور لائک آپ انجوائے بھی کریں اس چیز کو. تو آئی تھنک الحمد للہ مجھے مطلب کہ فیم کے ساتھ ساتھ کمانا اینڈ آل دس, اٹ آل کمز لائک سکسیس کمز ان ون in one go. آپ کے ساتھ تو کافی زیادہ وہ مطلب یہ سب پتہ بھی چلا ہے الحمد للہ. لیکن when you joined digital media, what was the reason behind it? کیا فیملی کے پیچھے سے کوئی وہ تھے, کوئی آپ, and from which family do you belong? From a middle class family or an upper class family or an elite class family? کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ کا؟ Achha, when it comes to background, so I belong to a very middle class family because میری جو I was born in Pindi, تو بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ نارمل فیملی, کھانا پینا سونا اور بالکل سالن روٹی دال چاول والے فیملی تھی. تو الحمد للہ کہتے ہیں ٹائم ہمیشہ سیم نہیں رہتا, تو وہ چینج ہوتا رہا. تو الحمد للہ اللہ نے بابا کو بھی بہت دیا, اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو, بچوں کو بھی, لائک مائی ادر سبلنگ دے آر آلسو ورکنگ. تو جیسے جیسے بڑے ہوتے رہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ چیزیں چینج ہوتی رہی. بٹ مائی کریئر اینڈ دیز سوشل میڈیاز آف دیٹ کمس ود ویری ایک چیزیں جو ہے میں نے اسٹارٹ جو لیا تھا وہ لیا تھا اپنے کلوتھنگ سے. اور آئی نو کلوتھنگ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ صرف ایک سلائی والی ہیں. کس سال کی بات ہے یہ؟ اٹ واز ان 2017. So I started my career from clothing brand, then it went to تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے میری بوتیک بھی تھی 2019 میں. تو 2 سال تو میں نے بالکل گھر بیٹھ کے کیا تھا, بٹ
my father was very against my work because he never wanted me to work. He was like بیٹیاں اور لڑکیاں بس شادی کرو اور اپنے اپنے گھر کے جاؤ, اور وہ اسٹڈیز اینڈ شادی, دیز ٹو تھنگس واز پریورٹی میرے بابا کی تھی. بٹ مائی پریورٹیز واز نیور دس. لائک میں ہمیشہ سے شادی تو بالکل ایک پریورٹی لسٹ پہ تھی ہی نہیں, پتہ نہیں کیوں. لائک مجھے شروع سے کمانے کا اور کچھ بننے کا شوق تھا, تو اس کمانے اور بننے میں ہر فیلڈ میں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آتی رہی. سو ناؤ الحمد للہ اب میں نے ساتھ یہ میڈیا کی فیلڈ اور ساتھ میرا ایک بہت بڑا ایک ڈریم تھا, تو دیٹ از پیئنگ می آف. اور ابھی رائٹ ناؤ آئی ہیو اوپنڈ اے کیفے ان اسلام آباد, اور ایک بالکل مین ہب میں, اور اٹس جسٹ لائک اے ڈریم کمز ٹرو. سو آئی فیل کہ میں نے جتنی محنت اپنی لائف میں اسٹرگلس دیکھی, پرابلمس دیکھی, تو وہ اب مجھے پے آف کر رہا ہے. تو لائف از الحمد للہ ویری گڈ رائٹ ناؤ, اور آئی ایم ویری تھینکفل. الحمد للہ آئی ایم ویری سیٹسفائڈ. ان پاکستان لائک دنیا تو بہت ایوالو ہو گئی ہے, پاکستان بھی آگے چلا گیا, لیکن اسٹل پاکستان از کنسیڈرڈ ٹو بی اے میسوجنسٹک سوسائٹی. اور یہاں جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے فادر نے کہا کہ شادی کرو اور صرف بیٹیوں کی کمائی وغیرہ اس طرح نہیں, تو ڈیجیٹل میڈیا اینڈ پریزنس اینڈ بینگ این انفلوئنسر از کنسیڈرڈ ٹو بی اے بٹ ٹیبو اسٹل here in Pakistan. تو جب آپ کے پیرنٹس کو پتہ چلا, اسپیشلی آپ کے فادر کو, کہ یو آر پریٹی مچ ایکٹیو آن ڈیجیٹل میڈیا, واٹ واز ہز ریئیکشن بیک دین؟ ایکچولی ان کے ایک فرینڈ تھے, فیملی پوری یو کے میں ہوتی تھی, تو دے کالڈ مائی بابا. اچھا میری مدر سائڈ کی فیملی کو پتہ تھا کہ ان کے بابا تھوڑے اسٹرکٹ ہیں, تو یہ دے آر ناٹ الاؤڈ, تو وہ وہاں سے تو کبھی اس طرح کا کچھ نہیں آیا. بابا کے فرینڈس تھے وہ یو کے میں, تو تھے ایک دن کوئی بات ہو رہی تو کہہ رہے ماشاء اللہ فاروق تمہاری بچیاں تو بڑی اچھا. اب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے, مطلب کہ ہاؤ. وہ فیس بک کھولتے ہیں, جو اکاؤنٹ ان کو ایڈ کیا وہ ہم نے جو ریئل اکاؤنٹ وہاں سے بلاک کیا, وہاں سے بلاک کیا ہوا ہے, پکچرز آ رہی ہے اپنا, مطلب کہ ورک ریلیٹڈ آل دیز, وہ سب ڈب اسمیش. اس وقت ڈب اسمیش کا دور تھا, اتنا کریزی اس وقت وہ دور تھا کہ میں اور میری بہن ہم دونوں لائک جو ویڈیوز بناتے تھے وہ کہاں شیئر نہیں ہوتی تھی. ایک دفعہ ایک میرے ڈب اسمیش انڈیا کی سنگر نے شیئر کر دیا, تو وہ تو ایک نیہا ککڑ نے شیئر کیا, تو وہ ایک تو بالکل ہی وہ پورے, اور میں تو رہتی بھی پنڈی میں بالکل ایک ایسی جگہ پہ تھی کہ محلے اور یہ وہ دور دور تک شور گیا. تو وہ وہاں سے اسٹارٹ ہوا. پھر جب گھر والے تو بس, لیکن آپ کو ڈیل کس طرح کیا گھر والوں کو منانا ایک بہت مشکل کام ہے, اسپیشلی ہمارے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں نا کہ رشتے دار کیا کہیں گے, اور پنڈی جس طرح آپ نے بتایا محلوں والی جگہ ہے, تو یہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی سی ہے, تو منایا کس طرح؟ اچھا سکسیس قربانی مانگتی ہے, تو کچھ ٹائم جو ہے وہ بابا ناراض رہے, 2-3 مہینے بالکل بات نہیں کی. دین اٹ کمس ٹو کہ ایک بلڈ ریلیشن تو چھوڑ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ دین ہی ریئلائز کہ میں کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ ریئیکٹ کروں. پھر ہم لوگوں نے یہ کیا, دین وی لیفٹ آر سوسائٹی, ہم لوگوں نے پنڈی چھوڑ دیا. دین وی موو ٹو اسلام آباد, اور وہاں پہ گڈ ڈیسیژن, وہاں جو مرضی کرو. وہاں تھوڑا آپ جب فیملی اور اس طرح کی آپ کی سراؤنڈنگ لوگوں سے تھوڑا دور رہو جو نا, تو آئی تھنک وہ گڈ. آپ نے چھوڑا یا آپ کے فادر نے بھی چھوڑ دیا؟ نہیں, میرے بابا نے ہمارے لیے اسٹیپ لیا. اچھا, ہاں الحمد للہ, مطلب کہ مجھے آئی ایم ویری ہیپی کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا, اپنا گھر چھوڑا, جو آباؤ اجداد والا, وہ والا جو آباؤ اجداد والا گھر چھوڑنا از ویری یو نو ایک بات ہوتی ہے. تو بس ہی لیفٹ دیٹ ہاؤس فار اس, کہ نہیں میری بچیاں کچھ کرنا چاہتی ہیں اور اس سوسائٹی میں رہ کے ان کو ڈفرینٹ اس طرح کی چیزوں سینیریو سے گزرنا پڑے گا, تو آئی شوڈ ٹیک اسٹیپ فار مائی, کیونکہ ہم لوگ بھی ڈیفینیٹلی اگر ہم نے ان کی بہت ساری باتیں مانی تو وہ بھی اس انڈرسٹینڈنگ پہ تھے کہ نہیں میرے بچوں نے اگر مجھے کبھی تنگ نہیں کیا, کبھی مجھے اس طرح سے نہیں, کیونکہ وی ور دا کڈس جو کمپلیننگ نہیں تھے.
ہوتے ہیں نا بچے کمپلیننگ, ایک اگر ٹرالی بیگ کسی نے لیا تو وہ ڈیوائڈ کر لیتے تھے بہن بھائی, ایک دن ایک لے گیا, 2-3 دن بعد وہ دوسرے کو دے دیا, اور یہ وہ جو جوتے پہنا دیے, جو کپڑے پہنا دیے, جیسے عید پہ. تو وی ور دیٹ کڈ نا. تو پیرنٹس بھی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ کی ایفرٹ. تو میرے بابا کو پتہ تھا کہ میرے بچے کمپلین نہیں کرتے, اور جو میں نے ان کو جیسے رکھا, ہاں اسٹڈیز پہ میں کہہ سکتی ہوں میرے بابا نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ہی ورک ہارڈ, ویری ہارڈ فار آور اسٹڈیز, کہ میرے بچے اچھے سے اچھا پڑھے اور اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ میں ہوں, سو دیٹ آگے جا کے انہیں کبھی پرابلم نہ ہو اپنے کریئر اور وٹ ایور اپنی لائف میں. میرے بابا ہمیشہ سے نا مجھے کورسز کی طرف, یہ کر لو, وہ کر لو, یہ بھی کر لو, اسکلز ہونی چاہیے, اور ایون لڑکیوں کے لیے یہ ہونا چاہیے. تو وہ بہت مطلب کہ ہی از ان سے بہت انسپریشن بھی میں بہت لیتی تھی. آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہے؟ میری پنڈی صدیق. بڑا پاپولر اسکول تھا, ابھی بھی ہے. ہاں, اور پھر میں ایک گورنمنٹ کالج تھا پوسٹ گریجویٹ, سو دیٹ کالج از ناٹ فار لائک وہ بڑا اچھے مارکس والی جو جیسے کہ میرٹ پہ جو تھے. اسٹوڈنٹ اچھی تھیں. ہاں نہیں, میں اسٹڈیز میں الحمد للہ میں اچھی تھی. ایون میری ماما نے مجھے جمپ بھی کرایا, ایک دم جمپ بھی کرایا, بیکاز ویکیشنز میں 4th کلاس میں تھی تو 5th کلاس کی بکس بھی پڑھ لیتی. تو جب وین آئی وینٹ ٹو اسکول تو میری ٹیچر کہتی تھی اس کو تو سارا کورس آتا ہے, تو بس وہ آدھی ایک سال میں آدھا وہ. تو میں تو لائک آئی واز ویری انٹیلیجنٹ, اینڈ وہ مستیاں بھی بہت. مستیاں آپ کو لگتا نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ انسان کی زندگی میں تھوڑی مستی تو ہونی چاہیے نا. بہت بورنگ زندگی گزار کے بندہ بڑھاپے میں کیا بچوں کو بتایا اپنے. بہت مستی میں نے تو اپنی لائف میں اتنی مستیاں, اتنے وہ پنگے نہیں ہوتے جیسے آئی واز دا ٹائم میں ایسے پنگے لینے والی بچہ تھی. آئی واز ناٹ خالی پڑھنا وہ نہیں, اور بدماش والا, مطلب لڑکوں سے بھی لڑ جانا, اور یہ وہ لڑکوں کو مارنا. میں اسکول کالج میں لڑکوں کو مارتی تھی, کالج تو نہیں, کالج تو وہ دیٹ واز فار گرلز, اور اسکول میں لڑکوں کو مارنا, پر سینئرس کے ساتھ پنگے, لڑکوں کے ساتھ بیٹ بال کھیلتی تھی. لائک آئی واز ناٹ وہ والی, مطلب کہ ڈاج دا بال وغیرہ نہیں, بالکل آئی واز وہ بیٹ بال والا, کرکٹ کھیلتی تھی. ہاں کرکٹ کھیلتی تھی, اور وہ ہارڈ بال والی. اور ایون میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ مجھے اگر نا کسی سینئر, کیونکہ آئی واز وہ سینئر اور جونیئر جب ہوتے تھے نا, سینئر نے کوئی بال کرائی نا ہارڈ, میں کہتی تھی رکو 1 منٹ, ابھی میری باری ہے, میں تمہاری ٹانگ میں مار. So you had a good childhood اگر دیکھا جائے. ٹھیک ہے, مڈل کلاس ہونا از ناٹ اے پرابلم اگر پیرنٹس نے ساری فیسلٹیز آپ کو دی ہوئی ہیں. کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم وی آر 4. اور سارے ڈیجیٹل میڈیا میں ہیں؟ نہیں, آئی ایم دا ایلڈر ون. پھر میرا بھائی آتا ہے, ہی ورک ود مطلب ڈفرینٹ کرتا رہتا ہے ہر کوئی اپنا. اینڈ مائی سسٹر شی از آلسو انفلوئنسر اور ماڈل بھی ہے, اور جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ ہی از اے اسٹوڈنٹ and married also with one kid. ماشاءاللہ. اچھا, آپ نے نا شادی کی بات کی, میں آپ سے دیکھیے میں نے آپ کی ریسرچ کی, سب کو پتہ ہے, آپ نے کہا میں شادی سے بھاگ گئی اپنے 1 دن پہلے, ایک شادی ہو گئی, ڈائیورس ہو گئی. میں آپ سے وہ نہیں پوچھوں گا کہ وجہ کیا تھی اس کی, میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا پوڈ کاسٹ ویسا ہے نہیں. آئی ووڈ لائک ٹو نو دا مائنڈ سیٹ بیہائنڈ اٹ. ڈائیورس تو چلے ہو گئی, اس کے بعد ہاؤ ڈڈ یو ہیل اینڈ وٹ ور دا ریزن کہ آپ نے اسٹیپ لیا, کیونکہ پاکستان میں ڈائیورس لینا از اے بگ اسٹیپ, اسپیشلی لڑکی کے لیے. لڑکے جتنی دفعہ بھی طلاق ان کو ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن لڑکیوں کے لیے لوگ جج کرتے ہیں. تو ڈائیورس کا ڈیسیجن تک پہنچنے میں کیا سرکمسٹانسز تھے جو آپ نے کہا کہ نہیں اب میں نے لینا ہے, اور اس کے بعد ہاؤ ڈڈ یو ہیل یور سیلف؟ اچھا, یہ کسی نے میرے سے پہلی دفعہ یہ کوشچن پوچھا ہے, اینڈ اٹ از دا پینفل اینڈ ٹفسٹ آنسر. میں مطلب کہ ابھی کوشچن کا آنسر دوں گی. آئی تھنک the night of the evening of my divorce, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے کان میں اذانوں کی آواز آ رہی تھی, اینڈ اٹ واز ویری ٹف. مطلب اگر جسے کہتے ہیں نا کہ میں نے قیامت دیکھی, وہ ٹائم جو تھا نا, میں نے اپنی آنکھوں سے اور مطلب میں نے فیل کیا کہ میں نے قیامت دیکھی. اور ڈیسیژن یہ تھا کہ آئی سیڈ ہم کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی فیملی کو بتاؤں گا اور کچھ ٹائم تک. ناؤ دے گاٹ ٹو نو, باہر سے پتہ چل کے ان کو پتہ چل کے, ناؤ یو ول ٹیل دیم بائی یور اون. ہی سیڈ نو, اینڈ آئی کالڈ کہ کم ویل سٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ.
ہی سیڈ کہ نہیں میں ابھی نہیں بتا سکتا. اور میں جب میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں بتائیں گے, ہی سیڈ نو. لائک اوکے فائن. میں نے کہا ابھی کے ابھی اسی ٹائم آپ مجھے ڈائیورس دے دیں, بیکاز میں نہیں یہ چیز نہیں, بس ابھی کے ابھی دے دو. تو ہی واز لائک نو نہیں 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 نہیں. میں نے کہا میں 1 منٹ نہیں رکوں گی, یہ میں بات آپ کو کلیئر کر دوں. تو ہی واز لائک نہیں میرے یہ مسئلے ہیں, میری مدر بیمار ہے, یہ ہے وہ ہے. کا آل میں نے کہا سمجھ میں آتی ہے بٹ نہیں مجھے ابھی کے ابھی چاہیے, بیکاز میں کسی کی بیوی ہوں اور مجھے کوئی چھپا کے رکھے ایسے یہ میں نہیں برداشت کروں گی. وہ ہو تو گئی, اور ایٹ دا مومنٹ آئی واز لائک کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا, اور میں چپ کر کے اس چیز سے چلی گئی. اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے اس بندے کے جسے کہتے ہیں نا کہ جس کے بعد کھانے کے پیسے نہیں ہوتے, تو میں نے اس ٹائم میں اس کے ساتھ شادی کی تھی. اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا لگتا ہے, مجھے ایک چھوٹی سی انگوٹھی تو دور کی بات ہے, ناک میں پہننے والی وہ بھی نہیں ملی. میری فرینڈز اپنے گھر سے رنگس کی ڈبیاں لے کے آئی تھی کہ یہ کول اس کو کھو کے تمہاری فیملی ہے, میری ساری فیملی تھی, تو وہ کچھ تو ان کے سامنے دے ایٹ لیسٹ. تو یہ ایسی کمپرومائز شادی تھی, اتنی کمپرومائز, اتنا وہ ٹراما اس نے مجھے دیا نا کہ اس کے بعد سے ابھی تک I don't want any relationship and anyone in my life. اور اگر میں چاہتی بھی ہوں تو I want stability. I don't want relationships. You haven't recovered since then. نہیں, it takes time. پانی پینا آپ نے روک سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں آپ کو نہیں پتا, میں بہت اس طرح کے پرابلمس میں نے بہت دیکھے. اٹس اوکے فائن. اب آپ دیکھنا 2 منٹ نہیں, لیکن میں ابھی صرف یہ 2 منٹ بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی, کوئی بڑی بات نہیں. اٹس اوکے, لائف میں چلتی ہیں چیزیں, کوئی بات بالکل نہیں. صحیح, آپ کو ٹف ہونا پڑتا ہے, بالکل ٹف ہونا پڑتا ہے. اور یہ حالات, یہ چیز جو حالات اور واقعات جو ہوتے ہیں وہی آپ کو ٹف کرتے ہیں. اور بس آپ اپنا بلیف اسٹرانگ رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور مجھے میرا بلیو اتنا زیادہ اللہ پہ اس لیے اسٹرانگ ہوا کہ میں بہت کلوز ہو گئی اللہ کے. تو میں نے 6 مہینے بعد نا, آپ بلیو کریں کہ اس ڈائیورس کے بعد میں 6 مہینے بعد اس کو دیکھ رہی ہوں اور اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں. تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. نو ون شوڈ گو تھرو دس, ناٹ ایون گرل. جب میں نے اس کو دیکھا اور میں واپسی پہ جب ڈرائیو کر رہی تھی تو میں اللہ سے سوری کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے دل سے شاید کچھ نکل گیا اس کے لیے, بٹ اس کو معاف کرنا. اور ہی شوڈ نو مرسی, اینڈ اللہ نے بھی پھر کوئی ایسی. ایک بات, اب چلیں یہ ایک ڈارک فیس تھا آپ کی لائف کا, لیکن آپ نے کہا کہ اس کی فیملی کو نہیں پتا تھا. when you are entering into this marriage and there is this guy who is not in the mood to tell his parents کہ میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے لگا ہوں, آپ کو تب نہیں لگا کہ یار یہ تو ریڈ فلیگ ہے, یہ دا ٹاکسک مین, آئی شوڈ ناٹ انٹر انٹو دس یونین, کیونکہ میرے لیے الٹیمیٹلی نقصان ہی ہوگا, کیونکہ ایک بندہ اگر اپنے ماں باپ کو بتا نہیں سکتا تو آگے زندگی میں کیا اسٹینڈ دے گا. نہیں, وہ نقصان پھر اٹھایا نا, اسی کو کہتے ہیں نا کہ میرا ڈیسیژن غلط تھا, آئی چوز اے رانگ پرسن, اینڈ وہ مجھے پھر ظاہر ہے یہ سارا ٹراما اسی وجہ سے ملا. میری اپنے ڈیسیژن ہوتا ہے, یہ انسان اپنے ڈیسیژنس کی وجہ سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. آپ رائٹ ڈیسیژن لیں رائٹ مائنڈ کے ساتھ, بٹ اٹس فائن. مجھے ایسا لگتا ہے وہ ایک سبق تھا, مجھے اس چیز سے گزرنا تھا. اور میں ان چیزوں پہ ایموشنل بالکل نہیں ہوتی, میں ہنستی بھی ہوں سم ٹائم ان باتوں پہ, لیکن جس موڈ بورڈ سے اور جسے کہتے ہیں نا فیلنگ سے آپ نے کوشچن کیا, جو کہ میں اس موڈ میں نہیں تھی اور آپ نے ایک دم سے مجھے اس موڈ میں ڈالا, تو پھر مجھے وہ رونا آ گیا. کبھی رونا بھی اچھا ہوتا ہے, انسان کا دل جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. آپ نے کہا نہیں میں روتی نہیں ہوں ان باتوں پہ. صحیح, اچھی بات ہے. آپ نے ایک پوڈ کاسٹ پہ کہا تھا کہ آپ کا ایک ٹرائنگل تھا, دیٹ واز یور بیڈ
جائے نماز اینڈ واش روم. ایسا ہی تھا وہ. یہی اس میں جو گاڈ سے اللہ سے جو آپ کی قربت بڑی, ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس لائک؟ وہ بیوٹیفل آئی ایم اسٹل, مطلب کہ میں وہ جب ٹائم یاد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ بیوٹیفل, مطلب کہ میں نے ایسی چیزیں دیکھی, مطلب کہ سوتے اٹھتے بیٹھتے میں نے, مطلب کہ بہت ساری ایک اس ہیلنگ نے نا مجھے میری پرسنالٹی چینج کر دی. I become very calm, I become very sober, I was a very different person. بس ادھر ادھر یہ وہ دس داڑھ یہ وہ, میں بہت سوبر, ایک بہت کام. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یار یہ جو 5 وقت کی نماز ہے نا, اٹس ناٹ اونلی نماز, اٹس امپورٹنٹ. یہ کہ آپ نے یہ جو, اگر اللہ میاں نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے نا, تو آپ یہ جو 5 وقت کی نماز ہے نا, وہ 5 یہ بہت ضروری ہے, لائک دینا چاہیے لائک. اور اس کے بعد سے آئی تھنک وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ سب, اس کے بعد سے میری لائف چینج بھی بہت ہوئی ہے. اس وقت کی کمل اور آج کی کمل میں بہت فرق ہے, بہت زیادہ. اور اب آپ کو ہنسی آتی ہوگی وہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ یار میں کیا فیصلے میں نے اس وقت کیے, لیکن زندگی جو ہے وہ سیکھنے کا نام ہے. اب یہ اس سے آپ گزر گئی. وہ ایسا ہوا تھا نا, میں آپ کو بتاؤں کہ جب پیرنٹس دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا تو بچہ ٹکنے والا ہے ہی نہیں, تو وہ اچھا میری ماں جو ہے نا پنجابی, تیرے نال تے کوئی نہیں کردا ویا, اے بس گھومنے پھرنے والے ہی ہیں, تیرے نال کوئی کردا ہے کوئی 10. میں نے کہا اے میری ماں مجھے چیلنج کر رہی ہے. اچھا کہ تساں دا ویا نہ ہویا, وہ دیکھیا مطلب یار بھائی پتہ سب سے زیادہ جو ٹراما دیتی ہے نا وہ یہ پنجابی مائیں دیتی ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیا نا اس دی وہی ہے نا شریف سی ہے مطلب یہ اس طرح کی باتیں چل رہی تھی. وہ ایسی ڈاری. اب میں نے کہا یار یہ تو بالکل ہی مطلب کہ وہ دقت نہیں ہے, بس اب کرو یہی نصیب. اچھا پھر نا جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ آپ کو نا ایموشنل کر دیتے, کہتے ہیں دیکھو بچے اس کے ساتھ نصیب میں یہی لائف, بچے آئیں گے راستے کھلیں گے, ہاں دیکھو یہ نصیب میں ہے نا اتنا, مطلب. اور وہ ایسا نہیں تھا کہ بالکل میں مر رہی تھی شادی کرنے کے لیے, وہ مر رہا تھا شادی کرنے کے لیے, مر جاؤ مطلب میں کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں. اب کہتے ہیں نا جاننے والے کے پیچھے اب کیا ہی اس کو میں کیا, آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھایا پیا اور یہ ساری چیزیں, پھر میں نے معاف کر دیا, میرے دل میں کچھ نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک فیز گزر گیا. ناٹ ان ٹاکنگ ٹرمز, ناٹ ان, لیکن میں کہتی ہوں آپ اتنا کسی کے ساتھ رکھو کہ جب آمنے سامنے ہو تو سلام دعا کے لیے. نہیں جو آپ کی سچویشن اس میں تو سلام دعا والا بھی چکر نہیں ہے مجھے. نہیں میں دل میں نہیں رکھتی باتیں, بس خیر نکل گیا, اس نے کیا, اللہ نے مجھے دکھایا کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. اور میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے نا اور میں چپ کر گئی ہوں اور میں نے اس چیز کو, تو بس اس کے ساتھ ریل اسٹیٹ والا کیس یہ وہی والا کیس تھا جی. وہ تو آپ کی ریکوری ہو گئی تھی نا اس میں؟ میری تو ہو گئی تھی نا, لیکن کسی کی ریکوری ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو ٹرائی اینگل تھا نا وہ یہی تھا کہ یہ جو ٹرائی اینگل جو میں نے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑا نا, اور اللہ نے مجھے اس ریئل اسٹیٹ والے جو آپ کہہ رہے ہیں نا بالکل پیسے نکلتے نہیں, وہ نہیں نکلنے تھے. وہ میرے پیسے تو ایسے تھے دریا میں پھینک دیے بس گئے, اب بھول جاؤ ان کو. لیکن وہ ایسے کلیکٹ کر کے ایسے نیچرلی وہ ایسے میرے پاس آئے کہ, بٹ میں نے فائٹ کیا, ایسی بات نہیں ہے. نہیں بالکل. ہائی کورٹ تک گئی یار, ہائی کورٹ میں ایکچولی اس کمپنی نے ریٹ فائل کر دی تھی کہ یہ تو FIA اور یہ سارے اگینسٹ ہمارے کھڑے ہو گئے. تو میں نے کہا 1 منٹ آپ کریں ریٹ فائل, لیکن آپ پھر اپنی منی ٹریل تو دینا ذرا, پیسے کدھر ہیں. ہاں تو بیسکلی یہ ہائی کورٹ کا جو مین وہ تھا نا, وہ انہوں نے ریٹ فائل کی تھی. تو پھر وہاں پہ منی ٹریل جب ان سے لی گئی تو دے ور لائک ہینڈز اپ کے یار آپ کی 100% ریکوری ہو گئی اس میں. ہاں جی الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا بلیو, آپ نے اللہ پہ یقین رکھا اور اللہ نے پھر آپ کو جو ہے وہ پھر رائٹ. اچھا اب یہ تو شادی والی بات ہوگی نا, ایک اور آپ کا تھا جس کے آپ نے خود بھی کافی دفعہ ذکر کیا کہ میں جی نکاح سے پہلے بھاگ گئی. میری بات سنیں, دیکھیں پر وہ بھاگی کیوں, ایسا کیا مائنڈ میں چل رہا تھا؟ کیونکہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا کہ آج مطلب نکاح تو صبح اٹھ کے نہیں فیصلہ کر لے کہ نہیں میں تو کرنی نہیں ہے, پہلے سے چل رہا ہوگا نا مائنڈ میں کچھ نہ کچھ. اچھا میں اب آپ کو بتاؤں, میں ہمیشہ سے کہتی ہوں شادی واز ناٹ ان مائی پرائورٹی لسٹ. ٹھیک ہے, مجھے اسٹیبل ہونا, یہ کرنا, وہ لینا, یہ کرنا, وہ کرنا, پہلے دوسری چیزیں تھی, بعد میں شادی تھی. اور سب سے اور کیا ہوتا تھا, پہلے شادی آ جاتی تھی, مطلب کہ میں جو اسٹیپ لے رہی ہوں بیچ میں شادی کھڑی ہے, ہاں جی میں آ گئی ہوں. اب بیچ میں جو شادی کھڑی ہے اس کو ہٹانا تو ہے نا, اب کیا کرے پیرنٹس,
آئی واز دا اونلی مطلب اونلی نو ہم جو جتنے بھی بہن بھائی نا وی ور لائک کہ اپنے پیرنٹس کو اوبے کرنے والے, جنہوں نے جو کہہ دیا وہ ماننے والی باتیں تھی. تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ, میں نے کہا اچھا چلو کر لیتے ہیں, لیکن اندر ہی اندر نا نہیں یار یہ نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے نا, اب میرے سے جب وہ پوچھا گیا نا کویشچن, وہ ایسے پوچھا گیا کہ شادی نہیں کی اور شادی نہیں, اور میں نے کہا ایک منٹ ان کو میں ذرا بتا دوں, ایسا نہیں ہے کہ شادی نہیں ہو رہی یا ہونی نہیں ہے, کی ہے, ہونی بھی تھی, ہم خود نہیں کر رہے. تو وہ میں اپنی پرسنالٹی میں کچھ مطلب کہ اپنے دماغ میں کچھ سوچ رہی تھی, لیکن وہ جو میں نے نکل رہا تھا جو وہ کچھ اور ہی نکلا. تو میرے کہنے کا مطلب تھا ایسی بات نہیں ہے, ہوسٹ کو کہنے کا مطلب ہے ایسی بات نہیں, ہم سے کوئی شادی نہیں کرتا, ہم سے کرتا ہے, ہم نہیں کرتے, ہم بھاگ جاتے ہیں. تو بیسکلی میرا مقصد یہ تھا کہنے کو, بتانا یہ تھا. آگے سے انہوں نے وہ سب نے اسٹارٹ کر دیا, یہ اسٹار پلس کا ڈرامہ, یہ منڈپ سے بھاگی ہوئی ہے, یہ ایسی ہے, یہ ہے وہ ہے. مطلب کہ یار آپ لوگ کیوں ایسے امیجن کر رہے ہیں کہ میں بالکل منڈپ سے بھاگ گئی ہوں, یہ شادی کے نکاح کی رات بھاگ گئی ہوں. مجھے کہیں نظر آ رہا تھا کہ یار یہ چیز آئی ایم ناٹ فار دس, اور یہ مجھے آگے جا کے پرابلم. ایک ٹاکسک بندہ آپ کو, اس میں بھی بندہ ٹاکسک تھا یار پتہ نہیں ہمارے نصیبوں میں ایسے ٹاکسک, وہ کہتے ہیں نا بندش ہوئی ہوئی ہے, وہ کوئی بندش ہوئی ہے. ویسے میں آپ سے ایک ٹاکسسٹی کا ایک سوال پوچھتا ہوں, میں کافی انفلوئنسز فیمیل انفلوئنسز آتی ہیں ان سے پوچھتا ہوں, آپ سے بھی پوچھوں گا. ہم لوگوں نے نا اپنے, اب جیسے میں ویکینڈ ہاؤس میں پڑھا ہوں تو وہاں تو ٹاکسک لڑکوں کی بھرمار ہے, وہ تو ہے ہی مشہور اس چیز کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب لڑکیوں کو ٹاکسک مرد پسند آتا ہے, اچھا آدمی اس کے پاس جائے, میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ کبھی وہ لڑکی اس کو بولے کہ نہیں میں ٹاکسک کو نہیں, میں تمہیں چوز کروں گی, یہ کیا وجہ ہے؟ یار میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں, میں نے جہاں تک نا ریئلائز کیا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ جو مرد ہے نا ان کو مینوپولیٹ کرنا آتا ہے لڑکی کو. وہ جی ایسا ہو جائے گا, وہ جو سوبر ہوتے ہیں نا وہ تو بس وہ سیدھے وہ تو بالکل سادے, ان کو مینوپولیٹ نہیں کرنا. پھر لڑکی مینوپولیٹ ہوتی ہے, پھر بعد میں آہستہ اس کی وہ سمجھ آتی ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. نہیں پر مجھے لگتا ہے لڑکیوں کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی ایک ٹاسک لینا ہوتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک کر کے دکھاؤں گی, یا اس کی ماں نہیں ٹھیک کر سکی تو آپ کیسے ٹھیک کرو گی؟ ایسا ہی ہوتا ہے, ہر لڑکی سمجھتی ہے کہ یہ میرے پیار میں آ جائے گا اور یہ میرے پیار میں پاگل ہو جائے گا اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور جو میں کہوں گی ویسے ہو جائے گا. نہ یہ نہ ہو. یا پھر آپ کا بھی کہیں وہ چکر تو نہیں ہے ٹاکسک ریڈ فلیگ کی طرف اٹریکٹ ہونا؟ نہیں یار, مجھے وین اٹ کمز ٹو پیپل آئی چوز رائٹ پیپل, لیکن وہ رانگ ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کون سے ایسے کانٹے کیڑے, وہ رانگ ہو جاتے ہیں. ایک تو پوزیسونیس ان کی بہت ہائی لیول پہ چلی جاتی ہے. شروع میں وہ بالکل ایسے فیل کراتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں, کوئی نہیں ہے, تم اپنا کریئر کرو, اپنی ساری چیزیں کرو, آئی ایم ود یو, میں تمہاری بیک پہ ہوں. لیکن جب بات آتی ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, دفعہ تم پہلے ہمیں وہ خواب یہاں دکھاتے ہو اور لے کے وہاں جاتے ہو بعد میں جو. اب آپ ویسے بلیو کرتی ہیں شادی پہ؟ یار بلیو تو کرنا پڑے گا یار, سوسائٹی والے کہیں گے اس سے شادی نہیں کرے تو بات, تم لوگوں کو کیا پتا 25 سال کے لڑکے ہمیں پروپوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو بہت لوگ ڈی ایمز بھی کرتے ہوں گے. یار آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا پرابلم ہے, مجھے میچور بندہ پسند ہے, بندہ ناٹ بوائے, ٹھیک ہے, اور جو بوائز ہیں ان کو میں پسند ہوں. آپ کو میچور بندہ پسند ہے یا ایک سکسیسفل بندہ پسند ہے؟ سکسیسفل, فائنینشلی بھی اور اسٹیبل, مطلب کہ ایک جسے کہتے ہیں نا یار سکسیس جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی. اس نے کہیں نہ کہیں اسٹرگلز اور کچھ کیا ہوگا جو مطلب کہ وہ نظر آتا ہے. مطلب کہ آئی کین فیل, جو بندہ اس چیزوں سے گزرا ہو نا, میں جب کسی کو ملتی ہوں نا تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے ویئر دا منی کمز فرام. مطلب کہ اس نے خود کمایا ہوا ہے یا پیچھے سے اس کو مطلب کہ باپ دادا سے ملا ہوا, وہ ایک دم سمجھ آ جاتی ہے مجھے, بیکاز آئی نو نا جب آپ سیم اس چیزوں سے گزرے ہو نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے. تو جو جسے کہتے ہیں کہ باپ دادا والے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہر ڈفرینٹ ہوتی ہیں یار کمانا, اور یہ وہ جسے کہتے ہیں نا گریسفلی چیزوں کو لے کے ہر کسی کو نہیں آتا چلنا. تو یہ ہے آپ کا شادی کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں کانسیپٹ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہاں دیکھیے میں آپ کو میچور اور سکسیزفل بوتھ
اور وین اٹ کمس ٹو سے کہ میچور جو ہوتے ہیں نا ان کو ڈیل کرنا آتا ہے میٹرز کے ساتھ, پرابلمس کے ساتھ, سچویشنس کے ساتھ. اور اب ایسا بھی نہیں ہے سکسیزفل ہو کے یہ لو رکھو پیسے جاؤ جو کرنا ہے کرو اور اس میں بس ٹائم نہیں ہے, اس طرح کا تو پھر ایسی شادی تو کمپرومائز ہی ہوتی ہے. تو میچورٹی جو ہوتی ہے, اگر آپ میچور ہو, آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو اپنی بیوی کو کیسے رکھنا ہے, تو دیٹ آلسو میٹرس. میچورٹی تو ایکسپیرینس سے آتی ہے, ایج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی جیسے آپ کی بھی ایکسپیرینسز ایسے ہوئے ہیں آپ کے اتنی میچور ہو گئی ہوں کہ میچورٹی آپ کہہ رہی ہے, آپ مجھے تھوڑی سی کم کرو. اچھا یہ بتا, ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو بی سکسیزفل؟ Very nice, alhamdulillah. I feel very proud when abhi right now where I am standing, تو میں جہاں جاتی ہوں people appreciate, people knows. ابھی ریسنٹ کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا, میں نے تمہارا انٹرویو دیکھا تھا, یہ دیکھا تھا, you said this. And successful ہونا, it's beautiful. You say کہ you enjoy. اینڈ آئی ایم انجوائنگ مائی سکسیز اینڈ الحمد للہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جو ہارڈ ورک اور جتنا میں نے لائف میں ٹف ٹائم اور یہ اسٹرگلس دیکھی ہیں, دیٹ از پیئنگ آف. اور جسے کہتے ہیں نا مینیفیسٹ کیا ہو, تو میں نے جو چیزیں جو مینیفیسٹ کیا ہے, سو آئی ایم لیونگ ان مائی ڈریمس رائٹ ناؤ آلسو. اینڈ دیر واز اے ٹائم وین آئی سیز یور پوڈ کاسٹ اپنی کلپس میں, تو میں کہہ رہی تھی یار یہ مجھے بھی کوئی بلائے تو میں, بٹ آئی فیل کہ یار میری کوئی ایسی جرنی ہے نہیں, میرا کچھ ایسا ہے نہیں, مجھے کیوں ہی بلائے گا, مطلب کہ کیوں ہی کوئی مجھے بلائے گا. الحمد للہ رائٹ ناؤ ایوری ون از اسٹارٹیڈ کالنگ می آن دیئر انٹرویوز اینڈ پوڈ کاسٹ اینڈ دے وانٹ ٹو سٹ ود می, دے وانٹ ٹو نو می, اور لوگ جاننا چاہتے ہیں. اور اٹ آلویز ود دا ڈیمانڈس, کہ آپ کی ڈیمانڈ جسے کہتے ہیں بڑی, ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی پکڑ کے بٹھا لیں گے, کسی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو آپ بٹھاتے ہیں. تو وہ بھی الحمد للہ دیٹس آلسو اے پارٹ آف سکسیس. تو الحمد للہ جو اللہ میاں سے سچے دل سے مانگا وہ اللہ میاں نے دیا. ایک ٹائم آیا مجھے فیل کرتی تھی, میں کہتی تھی یار اب تو میڈیا میں آنے کے لیے آئی ایم ٹو اولڈ ناؤ, بیکاز یہ ٹائم تھا, اس ٹائم میں اگر میں اسٹارٹ لیتی تو 3-4 سال اسٹرگل کرتی تو یہاں تک پہنچ جاتی. تو آئی تھنک اٹس ناٹ, اب دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی, جسٹ چھوڑ دو اس کو, کسی اور اس میں آؤ. تو دیکھیں اللہ نے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, اللہ نے آپ کو یہ سکسیز دینی ہوتی ہے, چیزیں آپ نے اللہ سے سچے دل سے مانگی ہوں تو اللہ نے آپ کو کیسے دے دیا. 2 مہینے میں ایک شو میں جاتی ہوں, اور 2 months یو نو دا ریالٹی شو, تماشا شو, تو 2 مہینے میں جو فیم ملا ہے وہ شاید لوگوں کو سالوں سال لگ جاتے ہیں وہ گین کرنے میں. آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا تماشا شو میں؟ کیونکہ تماشا سے آپ کا سیزن واز اے بگ ہٹ, لیکن اس میں سے 2-3 کنٹیسٹنٹس ایسے تھے جن کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں, ان کی ریلز بھی چلتی ہیں, ان میں سے آپ بھی ایک ہیں. تو آپ کا ایکسپیرینس کیسے تھا, ہاؤ ڈڈ یو گیٹ دیٹ اپرچونیٹی؟ آئی ریئلی رسپیکٹ مائی پلیٹفارمس. جیسے کہتے ہیں نا, آپ اپنے انسٹیٹیوٹ, اپنے اسکول, اپنے ٹیچرس کے ساتھ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ اپنا انسٹیٹیوٹ نہیں بھولتے, آپ اپنا پلیٹفارم نہیں بھولتے. تو دس ARY کا جو یہ تھا تماشا, دس واز بگ یو نو, ایک گیم چینجر کہتے ہیں. مجھے ایک اتنا اچھا پش دیا اس نے کہ آئی ایم جسٹ کیپ آن گوئنگ ناؤ الحمد للہ. اور جو ہے میرا ایکسپیرینس الحمد للہ بہت اچھا تھا. ہاں یہ بات تھی کہ اس شو میں جانے سے مجھے صرف فیو ڈیز پہلے پتہ چلا تھا دیٹ آئی ایم بین سلیکٹڈ ان دا شو, اینڈ اٹ واز آلویز مائی ڈریم. آئی کی ناٹ سے کہ مجھے مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ میں نے اللہ میاں سے ایک سچے دل سے جو مانگا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے. میں ریالٹی شوز میں نے کبھی پہلے دیکھے ہوئے نہیں تھے, ٹو بی آنیسٹ, ویری آنیسٹ. میں ایک وینا ملک کا ایک شو تھا بگ باس کا, تو میں وہ دیکھتی تھی, تو میں ایک مینیفیسٹ تب سے کرتی تھی کہ ہائے میں بھی کسی شو میں ہوں گی اور یہ وہ. تو ایک ٹائم تھا آپ سوچتے تھے, اور اس سے پہلے میں نے مطلب کہ ٹرائی نہیں کیا تھا, ایسا نہیں ہے کہ میں نے ٹرائی کیا. اور جب وین آئی ٹرائیڈ سو آئی واز ان دا شو, اور مجھے 1 week پہلے پتہ چلتا, میں اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ٹیلی کروں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو آئی واز ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ. بٹ میں ہر ایلیمینیشن پہ نا یوں بیگ پیک کر کے ہوتی تھی کہ چلو جی بسم اللہ آپ کر جائیں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں. اینڈ
کرتے 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 بہت زیادہ کافی آگے تک چلی گئی. تو میں تو کہہ لیں کہ 10 دن کے کپڑے لے کے آئی تھی, باقی پھر وہ ماما کو یہ بھیج دو وہ بھیج دو, بیچاری کو خود بھی نہیں پتا تھا کیا بھیجنا ہے. تو 10 دن کے کپڑے اپنی طرف سے 10 دن کے مائنڈ بنا کے گئی تھی کہ آپ نے کرنا ہے. اور اس سے 1 ویک پہلے کی میری لائف بالکل چینج تھی. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے, میں نے ہمیشہ اللہ سے ایک چیز مانگی کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ کرنا. آپ کو پتہ ہے آئی واز ان دبئی اینڈ آئی واز ان دیٹ موڈ کہ آئی شوڈ گیٹ سیٹلڈ ہیئر, اور میں اپارٹمنٹ دیکھ رہی ہوں, ساری وہ دیکھ رہی ہوں, فرنیچر دیکھ رہی ہوں, اینڈ آئی واز ان ٹو سم تھنگ کہ میں آئی ول گو, اب میں یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا اپنا پوری ایک جاب کروں اور میں یہیں پہ سیٹل ہوں گی. بٹ اندر ہوتا تھا یار پیرنٹس کو چھوڑنا اور دس اینڈ دیٹ نا. تو مجھے نا مشکل ہے نا. ہاں بالکل. اور تو جب میں نے دیکھا اور ایک دم سے نا آل آف سڈن مجھے مطلب کہ جب کال آتی ہے تو میں نے کہا یا خدایا شکر ہے میں نے وہاں ایڈوانس نہیں دے دیے. یہ نہیں کہ میں تو بالکل سیٹل اس پلان پہ تھی کہ میں نے سیٹل ہونا ہے. تو دیکھیے اللہ نے بہتری اس چیز میں شاید بہتری نہیں تھی, ایک دم سے آپ کو وہ ایک یو ٹرن, میں نے کہا چلو یار اچھی اپرچونیٹی ہے, وائی ناٹ ہیئر. تو وین آئی کیم ہیئر تو مجھے ایسا لگا کہ یار دیکھو پیسہ تو آپ کما لیتے ہیں الٹیمیٹلی, ٹھیک ہے, بٹ وہ انجوائمنٹ اور وہ چیزیں, میری جو فرینڈس دبئی میں ریئل اسٹیٹ میں وہ کہتی ہیں یار اٹس ویری ٹف, بہت ٹف بھی ہے, پھر فیملی سے دور رہنا, دس اینڈ دیٹ, اٹس ویری ہارڈ ٹو لیو ہیئر نا, اٹس ناٹ ایزی یہ جو آپ کو لگ رہا ہے. تو آئی واز بیسکلی میں دبئی لائف اور وہ لگژری والی چیزوں میں تھی, اور ایک دم سے آپ کو اس شو میں ایسے ڈال دیا تو میری تو لائف بالکل 90 اینگل پہ چینج ہوگی. تو وہ سروائیو کیا پھر میں نے. تو تماشا شو مطلب ہم سب کو پتہ ہے کہ اٹس انسپائرڈ بائی بگ باس, اور ہم لوگوں نے بگ باس میں دیکھا ہے کہ لڑائی جھگڑے, مطلب آپ صبح آنکھ کھلی آپ کی تو مطلب آپ ہر چیز پہ لڑ رہے ہو, انڈا چاہیے, پانی چاہیے. یہ کوئی اسکرپٹ دیا ہوتا ہے یا یہ سچ میں اصل میں اسی طرح لڑ رہے ہیں سارے؟ جب میں اندر گئی نا تو وہ ایک اسکرین لگی ہوئی ہے تماشا سیزن 4 اڈیپٹیڈ بائی بگ بردر. تو میں نے کہا یہ بگ بردر کیا تھا؟ اچھا یہ بگ بردر بھی تھا. میں نے کہا اس کو بگ سسٹر کر دیتے پھر. تو وہ نا مطلب کہ ہاں ایسا تھا. دیکھیے ایسا ہے کہ آپ کو ایک انڈا مل رہا ہے, ایک پراٹھا مل رہا ہے, ایک چائے مل رہی ہے, اور اگلے دن آپ کو صرف پراٹھا مل رہا ہے, چائے مل رہا ہے, انڈا نہیں مل رہا. تو وہ جو جتنا آپ کو وہ ہوتا تھا پھر وہ تھوڑا سا نا تھا, کھانے کا پرابلم تھا وہاں. نہیں کھانے کا پرابلم تو میں سمجھ گیا, لیکن آپ مجھے بتائیں, میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے دیکھوں, اگر مجھے ایک دن صبح انڈا نہیں ملتا تو مجھے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ سیلیبریٹیز ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کا تو کامنر اور سیلیبریٹیز والا بھی چکر تھا نا, تو جب سیلیبریٹیز اس طرح کی چیخو پکار کر رہے ہیں ایک انڈے کے لیے, ایک ٹوسٹ کے لیے, ایک پراٹھے کے لیے, تو تب آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ کس طرح کے لوگوں کے بیچ میں پھنس گئی ہوں. اچھا آئی فیل ویری مطلب کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے جو کنٹیسٹنٹ تھے نا اس سیزن کے بہت سوبر تھے, بیکاز سارے جو تھے وہ دے ور ناٹ سیلیبریٹیز, کامنر زیادہ تھے, اور کامنر وہ تھے جو سروائیو کر کے آئے ہوئے تھے. لیکن وہ لوگ اگر ایسی آگے حرکت کریں گے تو پھر تو وہ لگے گا ہی نا. تو جب میں ان لوگوں میں کرتے تھے ایسی حرکتیں, بٹ ہاں وہی بات ہے کہ وہ سیلیبریٹیز وہ لوگ اس طرح کی حرکت کریں کو سمجھ انڈے پہ لڑنا یہ مجھے نہیں ملا. لیکن وہ ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو اچھا مل جاتا تھا, کچھ لوگوں کو وہ کام ملتا تھا, تو وہ تھوڑا اس پہ بھی لڑائی. مقصد ہی یہ تھا بیسکلی. اچھا وہ بناتے بھی اس طرح تھے نا ایسے اسکرپٹ. اب جیسے ایک ٹائم آیا کہ 6 لوگ لگژری کھا رہے ہیں اور 6 لوگ وہی والا کھا رہے ہیں, تو جو 6 لوگ تھے وہ اتنا برا منہ بناتے تھے کہ یار ہم بھی سیم پلیٹ فارم پہ ہیں, وائی دس. تو وہ ایک شو کا تھا ہی وہ, مطلب کہ پیٹرن ایسا تھا, ڈیکورم یہی اس طرح تھا کہ ان کو لڑوانا ہے, ان کو ایک دوسرے کے لیے ہیٹ کی. اور آپ لوگوں کو کوئی اسکرپٹ نہیں دیا جاتا تھا نا کہ یہ اسکرپٹ ہے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے جانے سے پہلے. ریالٹی شو کا مطلب ہی آئی تھنک یہی ہوتا ہے. نہیں دنیا انڈیا میں نہیں, بگ باس کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن باقی ریالٹی شوز میں لوگ کہتے ہیں کہ ریالٹی کم ہوتی ہے, اس میں آرکسٹریشن تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. بیسکلی دیکھیں کامنرز ہیں تو باہر جا کے باتیں کھولیں گے تو بہتر ہے, اس کو ریالٹی رکھیں گے اس سے. نہیں چلیں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ جواب دینا چاہیں تو دے دیں, نہیں دینا چاہیں تو نہ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے انوائنگ کنٹیسٹنٹ کون سا تھا آپ کے سیزن میں؟ زینب. اور ایسا ایک کنٹیسٹنٹ کون سا تھا جو آپ کو لگتا تھا کہ یار یہ صحیح ہے؟
اچھا جو سوری میں وہ پچھلے کا آنسر دوں گی. زینب جو تھا نا وہ ایک تو وہ فوٹیج لینے کے لیے اور وہ بہت زیادہ ہی اوور ہی ہو جاتی تھی, تو وہ جب اتنا اوور ہوتی تھی ہم نے تو باہر آ کے دیکھا کہ واہ 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 کیا گالیاں بڑی ہیں. اینڈ دا سیکنڈ ون the contestant you liked the most in the house. liked the most in the house, he was my friend. دو تھے, یاسین تھا. he was also a sober person, like personality wise اچھا تھا ہر چیز میں, مطلب کہ سب بھی اچھے تھے, بٹ مائی موسٹ فیوریٹ گرلس میں کہہ دیں تو ردا تھی, اور بوائز میں کہہ لیں تو یاسین. Not Saif. پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں میں آپ؟ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ جب اس شو پہ آپ لوگ تھے تو آپ دونوں کی دوستی جو تھی وہ بہت پاپولر ہے پاکستان میں. لٹرلی جس طرح بگ باس میں کپلس پاپولر ہوتے تھے اس طرح آپ پاپولر ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ کوئی کپل تھے یا اس طرح کی کچھ کوئی چیز تھی, لیکن پاپولیرٹی تھی. تو آپ نے جب یہ کہا کہ ہی واز ناٹ ون آف یور فیوریٹ کنٹesٹنٹس, تو وہ تھوڑا سا میرے لیے تھوڑا سا اٹ واز اے شاکر. تو اب جب آپ نے بولی تو مجھے بتائیں کیوں, وجہ کیا ہے؟ نہیں میں ایسے اس میں اصل میں دیکھیں جسے کہتے ہیں نا کہ چوائسیز چینج ہوتی رہتی ہیں. سو وین اٹ کمس ٹو باہر آ کے بہت ساری چینجنگ جب آپ کسی کی پرسنالٹی میں دیکھتے ہیں اور اس طرح کا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری چوائس شاید مجھے جہاں تک اندر لگ رہا تھا کہ میری پریورٹی لسٹ پہ وہ تھا, اور باہر آ کے مجھے جہاں تک فیل ہوا کہ یار دیکھیں آپ کو آپ کی وجہ سے اتنی میں نے باتیں سنی, آپ کی وجہ سے لوگوں نے مجھے اتنی گالیاں دی, آپ کی وجہ سے میں نے اتنا مطلب کہ بیکیش اتنا لوگوں نے مجھے کیا, آپ نے میرے لیے اسٹینڈ نہیں لیا. اور میں وین اٹ مطلب کہ جہاں تک مجھے میں آپ کے لیے اسٹینڈ لیتی رہی ہوں ہر جگہ, ٹھیک ہے, ہر جگہ ہر چیز میں. تو انسان کو فیل ہوتا ہے کہیں پہ بھی, مطلب کہ آپ کا فرینڈ جب آپ کے لیے اسٹینڈ نہ, دیکھیں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ یہ ہماری جو ہے ایز اے کپل, میں نے تو نہیں کہا نا کہ آپ ہمیں کپل بنا کے شو کرائیں, یا میں نے تو نہیں کہا نا کہ ہم کپل ہیں یا کوئی ایسا ویسا. تو آپ اپنی فرینڈ کے لیے اسٹینڈ تو لے سکتے ہیں نا کہ شی از جسٹ مائی فرینڈ اور یہ وہ. اور آپ کی میرج یا کچھ اس طرح کی کوئی ڈسٹربنس یا کچھ اس طرح کا کچھ سیپریشن والا جو بھی چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں, دیٹ واز ناٹ بیکاز آف می. You should understand that all this hate comes from you to me, and I was not the culprit, so you should take a stand. And مطلب کہ ظاہر ہے ہم لوگ سیم پلیٹ فارم سے آئے ہیں, تو جب آپ سیم سملر پلیٹ فارم سے جب آپ اس کی طرف ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو if you are not protecting me, why would I choose you on my favorite list? It's very clear. So when it comes to Yasin, why did I said کہ he took ایک میں نے انٹرویو میں دیکھا کہ always he talk good about me. اینڈ وین اٹ کمس ٹو سیف, تو دیکھیں پریورٹیز ہوتی ہیں نا. اب وہ باہر آ کے اپنے انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں اس کو آپ اپنے بتائیں سب سے زیادہ آپ کا فیوریٹ کون تھا, تو وہ کسی دوسرے کا نام لے, تو ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم اپنے, اور مجھے یہ نہیں ہے کہ اس کے فینس یہ کہیں گے وہ کہیں گے, نہیں, آئی ایم ریڈی ٹو ہینڈل, ایسا نہیں ہے. آئی تھنک میرے پاس شاید کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی کہ شاید میں کر دوں تو ڈیفیم کرنے پہ آؤں تو بہت زیادہ کر سکتی ہوں, بٹ میری کبھی بھی ٹینشن نہیں رہی کہ میں اس کو ڈیفیم کروں. اور اگر جہاں تک جسے کہتے ہیں نا آئی ایم ویری ہارڈ, لائک میرے ساتھ کوئی اگر کوئی پنگا لے گا تو وہ پھر اس چیز کو مانے کہ پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں گی. بٹ کہتے ہیں نا کہ آپ فرینڈس پہ پردہ ڈالتے ہیں چیزوں پہ بہت سارے, تو میں نے بہت کیا ہے, میں نے بہت اسٹینڈ لی ہے. آپ کی وجہ سے میں نے شو میں کتنی باتیں سنی ہیں, باہر آ کے کتنی باتیں سنی ہیں, یہ مجھے پتہ ہے. اور میں نے آپ کی کتنی بڑی بات کے اوپر میں نے پردہ ڈالا, آپ کے لیٹرز میرے ہاتھ لگے, میں نے کس طرح اس کو ایسے چھپایا, آپ کے دشمنوں کے ہاتھ لگ گئے تھے, میں نے ان کے ہاتھ سے پکڑ کے بالکل ایسے شو کیا جیسے کچھ ہے بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کے اگینسٹ بھی یوز ہو سکتی تھی, لیکن میں نے آپ کو پروٹیکٹ کیا. تو وین اٹ کمس ٹو یو اینڈ یو ڈونٹ پروٹیکٹ, تو اٹ ڈزنٹ, آئی ڈونٹ وانٹ دس فرینڈشپ, آئی ڈونٹ وانٹ, لائک میں نے آپ کو کتنا ہر جگہ پروٹیکٹ کیا, کہاں کہاں آپ کی بات پہ پڑتا, اور وین اٹ کمس ٹو یو تو آپ تو بالکل اس کو اندیکھی انسنی کر دیتے ہیں. سو یو آر ناٹ مائی فیوریٹ, دیٹس آل, دیٹس کلیئر. If you want to tell, only if you want to tell, what was in those letters? جس طرح آپ نے کہا کہ لیٹرز میں نے دشمنوں کے ہاتھ سے نکالا, تو you were in a public show, تو اگر آپ بتانا چاہیں لیٹرز میں ایسا تھا کیا کہ جس سے ان کو بالکل ہی پرابلم ہو جاتا اس شو میں ان کے لیے؟ نہیں دیکھیں, کہتے ہیں نا اگر دشمن کے ہاتھ کوئی چیز لگ جائے
تو وہ آپ کو مس یوز وہ کرتے ہیں چیزوں کو. تو مجھے ایسا لگا کہ یار اس میں ایسا کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے میں جو ہے آئی ایم دا کلپریٹ. مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یار اگر اس طرح کی چیز ہے کہ وارن کیا جا رہا ہے کہ اچھا فیملی کی طرف سے کہ اسٹے اوے فرام ہر, اینڈ واٹ آئی ڈیڈ از کہ میں نے لڑائی شروع کر دی یہ شو کرنے کے لیے کہ وی آر ناٹ فرینڈس, اور گالیاں مجھے پڑی. ہوم ریکر کا آپ کو بالکل ہوم. دیکھیے میں نے مطلب کہ ایک پروٹیکٹیو وے میں ایک چیز کی اپنے فرینڈ کے ساتھ ایک بھلائی کی, اور اس کا ریوارڈ کیا ملا, مجھے شو سے نکال دیا گیا, اور مجھے مطلب کہ انسلٹ کی لوگوں نے کہ یہ دیکھو یہ تو ایسی ہے, اس کا تو یہ روپ ہے. اور لوگوں کو کیا پتا, میں نے اس کی ایک پروٹیکشن کی, مطلب کہ میں نے اس کو شو کرایا کہ ٹھیک ہے دوستی ختم ہے یہاں پہ, کہ اس کے لیے باہر پرابلم نہ ہو. اینڈ یو ہیو یوز, آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کتنی سنسیئر ہوں, کتنی آپ کے ساتھ آپ کو کتنا پروٹیکٹ کر رہی ہوں, اور آپ جان بوجھ کے مجھے ہر چیز میں زبردستی یہ دیکھو یہ ایسی ہے یہ ایسی ہے ویسے کرو, تو اٹ میکس اے ڈفرنس. بٹ اسٹل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں دل میں باتیں نہیں رکھتی, میں بالکل دل میں باتیں نہیں رکھتی. بٹ اٹ آلویز مطلب کہ آئی گیٹ ہرٹ, بٹ میں نہیں رکھتی. وین اٹ کمس ٹو یو, جب آپ مجھے ہرٹ کریں گے پھر میں بھی آپ کو ہرٹ کروں گی. یہ نا آپ سوچیں گے ٹو وے اسٹریٹ والا ہے نا, اگر تم کرو گے تو میں کروں گی ورنہ نہیں. اچھا یہ ایک بات بتائیں, جب آپ وین یو ور ان دی شو آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا باہر کیا بات ہو رہی ہے, لیکن اٹ واز اے ہیوج ریج کہ جب یہ خبر پتہ چلی کہ سیف صاحب جو ہیں از میرڈ, اور ان کی جو میرڈ لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, اور آپ کو جو ہے ہوم ریکر, گھر تباہ کرنے والی, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا گیا. بہت زیادہ ہوا. انہوں نے کبھی گھر میں جب آپ لوگ اس گھر میں تھے, کبھی انہوں نے یہ امپلائی کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو بتائیں کہ میں شادی شدہ ہوں, میری شادی ہو چکی ہے, آئی ایم اے میرڈ مین؟ کیونکہ اگر میں دیکھتا ہوں شو میں تو اس میں ایز سچ کوئی نہیں تھا, کہ کوئی رومانٹک اینگل نہیں تھا. لیکن دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ 60-70 دن ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو فیلنگز آ سکتی ہیں, اٹس نارمل, اٹس پریٹی مچ نارمل. تو کبھی انہوں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ میرا ایک یہ بھی ہے, میں شادی شدہ ہوں, اور اگر ختم بھی انہوں نے کرنا تھا یا کرنا ہے جو بھی ان کی ہے وہ آپ کو تبھی بتا دیتے؟ کبھی اس طرح کی کوئی امپلیکیشن انہوں نے دی آپ کو؟ دیکھیں وہ ان کا آپس کا میٹر ہے, جو بھی ہے وٹ ایور, جو بھی ان کا پرسنل ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ سے شادی والے ٹاپک پہ وہ اگنور کرتے تھے. اب آئی ڈونٹ نو وٹ واز دا ریزن, اور کیا ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے نا آپ پراؤڈلی بولتے ہیں, وین اف آئی ایم میرڈ, اور میں پراؤڈلی وہاں بولوں گی کہ دس از می اینڈ دس از مائی ہسبینڈ اینڈ آئی ایم بلانگ, اور دس اینڈ دیٹ, وہاں پہ فل اسٹاپ ہے. جیسے کہ اور کنٹیسٹنٹ بھی کہتے تھے کہ جی میں میرڈ ہوں, یہ میری بیوی ہے, اینڈ آئی ایم مسنگ مائی وائف, اور میرا یہ ہو رہا ہے, میرا وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں نا, لائک آپ اپنے فیلنگز جو ہے وہ ورڈ سے شو کرتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا, کیونکہ ڈفرینٹ اینگل, ڈفرینٹ کیمراز, ہر کوئی اپنا اپنا جا کے بولتا تھا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر وہ جو جیسے کہتے ہیں نا وہ والا اتنا نہیں تھا, وہ زیادہ شو میں زیادہ انوالو تھا. تو اس نے اتنا زیادہ اپنی میرج اور اس کو اتنا ڈیفائن نہیں کیا کبھی کہ جی میں میرڈ ہوں اور یہ ہے وہ ہے. کہتا تھا کہ فیملی ارینج میرج ہے اور سم تھنگ ہے, آئی ڈونٹ نو. دیکھیں ہم لوگ کبھی کسی کی پرسنل لائف میں زبردستی تو نہیں گھس سکتے نا, انٹل اور انلیس کوئی میری طرح بلانٹ آ کے نہ بتا دے کہ ہاں جی بھاگے ہیں تو ہم نے طلاقیں لی ہیں, یہ لی ہے, یہ تو میں ہوں, پتہ نہیں اللہ جانے. مجھے تو سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایک تو میرا دماغ بھی کام نہیں کرتا کبھی کبھی, منہ پہ تالا لگانا چاہیے. نہیں وہ آئے اللہ, ایک تو اتنے مشکل ورڈ آ گئے, انفلٹرڈ, کہ میرے منہ میں کوئی فلٹر, ایسا ہی ہے. میرے تو گھر والے میرے آگے باپ اللہ دا واسطے ہی کمل. نہیں بٹ اٹ بیکیم اے نیشنل نیوز, یہ آپ لوگوں کا تماشا گھر کا جو سیزن تھا. اور ہاں مجھے انڈیا کے بہت سارے پیجز اور بہت سارے فین پیجز نے ایسے ایڈٹس بنائے ہوئے تھے, اور مجھے جب میں باہر آئی تو مجھے نا بہت ساری لڑکیوں نے اپروچ کیا, اینڈ دے شوڈ می فیلنگ. انہوں نے, میں آپ کو بتاؤں, میں نے لٹرلی لوگوں کی آنکھوں میں نا وہ ایک ہم دونوں کو لے کے نا ایک پیار والا وہ بہت زیادہ, اور لوگوں نے کہا اٹ واز ناٹ دا اسکرین, اٹ واز دا فیلنگ, ہم فیل کرتے تھے. اینڈ میری ایک مجھے نا ایک لڑکی نے دکھایا ود پروفس
کہتی ہے مجھے تو ڈپریشن ہو گیا تھا, مجھے ہاسپٹل گئی ہوں, مجھے ڈرپ لگی ہے, کہ میں اتنا وہ ہو گئی تھی ٹراماٹائز کہ یار یہ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں, تو اتنے اچھے ہیں دونوں ایک ساتھ, اور یہ وہ دس اینڈ دیٹ. تو آئی واز لائک کہ یار کہ واقعی لوگوں نے اتنا فیل کیا ہے, اتنا آپ نے نہیں کیا جتنا لوگوں. پر آپ نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ اف دس کنٹینیوز, آپ لوگ باہر جا کے لائک یو ول, آپ ایک جو ہے وہ اگر تعلق بنتا ہے, ایک ریلیشن شپ بنتا ہے, تو آپ لوگ اس کو کنٹینیو کریں گے؟ یار دیکھیں وین اٹ کم, میں نے ہمیشہ سے آپ کو وہ ہمیشہ سے یہی بات میں کرتی ہوں کہ مطلب کہ ایک میرڈ کسی کی میرڈ لائف کو ڈسٹرب کر کے تو میں تو نہیں کبھی ایسا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا؟ بالکل مجھے اس طرح نہیں پتہ تھا ہی از میرڈ, تو میں تو اس کو ایز اے فرینڈ شپ کو لے کے چل رہی تھی نا. اب باہر کیا اینگلز بن رہے تھے, کیا ہو رہا تھا, شادی کی باتیں ہو رہی تھی, میری ہر بچہ کے نہیں سیف سے شادی کر لو, ایک ہی کمنٹ سیف سے شادی کر لو, اس کے وہ 100 لائکس آ رہے ہوتے ہیں کہ واہ کسی نے بات کی ہے, اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے. تو آئی واز نیور ان دیٹ, میں اس طرح کا مائنڈ سیٹ نہ میرا کبھی تھا, اور مجھے نہیں لگتا کبھی ایسا ہوگا بھی. ہاں لوگوں کی وہ کہتے ہیں نا پبلک ڈیمانڈ, اور وہ کچھ اس طرح پبلک ایکسپیکٹیشنس کچھ بہت ہائی تھی ہم دونوں کو لے کے, جس کی وجہ سے یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ دور تک اور باہر تک گئی. جیسے انڈیا کے میں بتا رہی ہوں, مجھے تو بہت سارے لوگوں نے کہا وہ شہناز اور وہ جو ہاں یہ دو کپل تھے, تو ہم لوگ بڑا وہ ڈریمی سا ایک وہ وائب آتی تھی. ہاں وہی نا, میں نے کہا بھائی مار گیا اللہ معاف. یہاں کافی لوگ بیٹھے ہوئے, اس کے فیوریٹ ہے وہ تھے دونوں. تو آپ ایک تماشا سیزن کا لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھوں گا, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. سیف ون, اور پتا تھا سب کو کہ جیت رہا ہے اس بھائی نے, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے تو گھر میں ٹائم گزارا ہے نا, ہم لوگ تو 1 گھنٹہ دیکھتے تھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ڈیزرونگ ونر تھے؟ ڈیفینیٹلی تھے, کیونکہ دا ادر کنٹیسٹنٹ ایون ایف آئی سے مائی سیلف, تو میں خود بھی کہتی تھی کہ آئی ایم ناٹ ڈیزرونگ, کہ میں اتنا ڈیزرو نہیں کرتی کہ میں ونر بن جاؤں. ایلیمینیشن تو شاکر تھا آپ کا, آپ جب ایلیمینیٹ ہوئے, اٹ واز شاکنگ فار ایوری ون. ہاں اٹ واز, ٹی آر پیز تو بڑی رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں نا کہ ہر کام میں بہتری ہوتی ہے, اور میں ہمیشہ اللہ سے میں نے بہتری مانگی ہے. تو جب میں وہاں سے ایلیمینیٹ ہوئی نا, تو میں جیسے ہی فون کرتی ہوں گھر والے او ہو یہ وہ, تو میرے بابا بڑا وہ ہو رہے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, بچے کوئی مسئلہ نہیں, دس از اس کو یو آر ناٹ اے لوزر, آئی ایم یور فین. مجھے اتنا اچھا فیل ہوا. پھر رات کو فون کھولا, ٹک 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 ٹک, میں کہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, 2 مہینوں بعد مطلب میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, ٹنگ ڈنگ 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 ڈنگ, دیکھا ہے فون کھولتی ہوں انسٹاگرام, اتنے فین پیجز, اتنے ایڈٹس, میرا تو رونا ہی نہیں رک رہا. جو لوگوں کے ایموشنل میسج, لوگوں کے ایموشنل مطلب کہ چیزیں, کول کو نکال دیا, یہ وہ دس دیٹ دے, آئی واز لائک شاک. میں نے کہا یار چلو ایٹ لیسٹ وہ جو 5 جو ٹاپ 5 والے ٹانگ اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے وہاں سے ہارے ہیں, اس سے تو بہتر ہے کہ 2 دن پہلے نکلی ہوں لوگوں نے گالی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو ایلیمینیشن تھی دیٹ واز لائک پیورلی آن ووٹس, یا اٹ واز اے بٹ آرکسٹریٹڈ؟ دیکھیں آئی کانٹ سے اینی تھنگ, بیکاز میری ایک فرینڈ تھی ردا, وہ جب ایلیمینیٹ ہوئی تھی تو اٹ واز ویری شاکنگ کہ یار اس کے آگے بھی بہت سارے کنٹیسٹنٹ تھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے شو میں, جو سیدھی سی بات ہے, وہ نہیں ہونے چاہیے تھے, وہ ڈیزرونگ بھی نہیں تھے, اور وہ شو میں تھے. ٹھیک ہے, تو آئی ڈونٹ نو. دیکھیں میں ہمیشہ سے اپنے پلیٹ فارم کی رسپیکٹ کرتی ہوں, جس کی وجہ سے مجھے یہاں بیٹھی ہوں میں, مجھے اتنی سکسیس ملی ہے. مے بی شو کا ڈیکورم ایسا ہوگا, مے بی اس کو کچھ جو ہے اس طرح کے سیکوینس ہوگا, ہر شو میں ہوتا ہے, اٹس ناٹ اونلی ایک واحد تماشا نہیں ہے جس میں یہ ہوا ہے. بہت سارے شوز میں آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے. کہ پھر ایک کنٹیسٹنٹ تھی جو ٹاپ تک گئی تھی, تو کہتے تھے یہ تو بنتی ہی نہیں تھی. تو اٹس فائن وین دیکھیں نا, عزت اللہ نے رکھی, آپ پہلے بھی نکل گئے تو اس پہ آپ کو مطلب کہ لوگوں نے اتنا شور مچایا کہ یار یہ دیکھو یہ اس کو نہیں نکلنا چاہیے تھا, یہ غلط ہوا ہے, تو ایک یو نو ایک سمپتھی کارڈ بھی مل گیا, سیٹسفیکشن بھی تھی کہ چلو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں, ایک رسپیکٹ, اور ایک رسپیکٹ لیول وہاں تک چلا گیا. تو آئی بلیو کہ یار ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے. اچھا ہو گیا,
تو بہت اچھا ہو گیا کہ میں نکل گئی, خیر ہے کوئی بات نہیں تو نا. تو لوگوں کا پیار, لوگوں کی سمپتی ووٹ, لوگوں کے اتنے سارے میسیجز, میں لٹرلی اور ایک کلٹ فالوئنگ بھی بن گئی اب آپ کی, جو آپ کی کور فالوئنگ ہے, جو کہ اگر آپ نے جس طرح بھی بتایا کہ یو آر ریڈی ٹو فائٹ ود سیف's آرمی, تو آپ کی بھی اپنی ایک فالوئنگ ہے جو کہ کھڑی ہو جاتی ہے سامنے. میری ایک پوری ایک ٹیم ہے جو کہ میرے فین پیجز نے بنائی ہوئی ہے, اور آپ بلیو کریں میرے اگینسٹ کوئی بات کر جائے, اور ایسا ہو نہیں سکتا میرے فین پیجز آ کے ان کو پورا گھر تک نہ چھوڑ کے آئیں. تو وہ دیکھیں اٹ آلویز, میں آپ کو کہتی ہوں عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, تو مجھے کوئی ڈی فیم کرنے کی بھی کوئی کوشش کرتا ہے تو میرے فین پیجز پہنچ جاتے ہیں, اور مجھے نہیں پتا ہوتا کیا ایگزیکٹلی واٹ ہیپننگ. ابھی لاسٹ ایک انٹرویو تھا جو ہو رہا تھا, اینڈ مین وائل میری سرجری تھی, اور مجھے نہیں پتا تھا. آئی واز ان اینستھیزیا اینڈ آل. میں باہر آتی ہوں تو اتنا کچھ ہو چکا ہوتا ہے, کسی نے میری فیک چیٹس بنا دی, کسی نے میرے فیک کمنٹس بنا دیے, کسی نے میرے اکاؤنٹ کی وہ ڈی پی لگا کے بلو ٹک. I don't even know what's happening. And دیکھیں آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں, اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. میں تو ایکچولی اس طرح کی جب ہوتی ہے نا, آپ بیمار ہیں یا کوئی سرجری اس طرح کی چیزیں, تو وہ میں اس طرح سے شو نہیں کرتی پبلکلی, بیکاز مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس طرح کی سمپتیاں کہیں سے لینی چاہیے. I was never that kind of person جو لوگوں سے سمپتیاں لے یا کسی بھی چیز میں. ایون یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے, اگر میں چاہتی تو شروع میں بھی اس چیز سے سمپتی لے سکتی تھی کہ دیکھیں میں نے یہ اس لیے کیا ہے. نو, آئی ڈونٹ ڈیفائن میں اپنی مسٹیکس کو ڈیفائن نہیں کرتی. جو میں نے کر دیا, جو میں نے بول دیا. اگر میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, میں نے بول دی ہے, میرے منہ سے نکلی ہے, بے شک وہ سلپ کر گئی, بٹ وہ ہو گئی. دیٹس اٹ. آئی ول ناٹ, میں اس کو اریز نہیں کر سکتی, میں واپس نہیں, اپنے ورڈز واپس نہیں لے کے جا سکتی. اور میں یہ نہیں آؤں گی کہ میں کہوں گی سوری غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا. نو, آئی اون مائی اسٹیٹمنٹ, اینڈ اف یو گیٹ ہرٹ بائی دیٹ, یو شوڈ گیٹ ہرٹ. اٹس فائن. میں بھی آپ لوگوں کی باتوں سے ہرٹ ہوتی ہوں. میں نے تو نہیں کبھی آپ لوگوں کے ابھی کوئی ایک اسٹیٹمنٹ پہ کسی نے بول دیا کہ اس نے ہمیں یہ بولا, تو بیٹا میں نے اگر بول دیا تو میں اون کرتی ہوں اپنے ورڈس کو. اور آپ دیکھیں اگر آپ نے وہ حرکتیں نہیں کی, تو اگر میرے فلو میں بھی نکلا ہے تو وہ میں اون کرتی ہوں, اور میں اس کے پیچھے پورا بتاؤں گی کہ ہاں یہ ریزنس تھے. دیکھیے when if someone knows کہ آپ کو یہ چیز ملنی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے اتنا کریزی ہو رہے, اتنا دکھا رہے, وائی یار, آپ کو 25 لاکھ ملنے ہیں, آپ کو ملیں گے, تو جی پیسے کٹ رہے ہیں پیسے. مجھے سب سے زیادہ جو میں انوائے ہوئی ہوں اس شو میں, وہ پیسے کٹ رہے ہیں والی اسٹیٹمنٹ سے. پیسے کٹ رہے ہیں, او بھائی کٹنے دو, کیا کٹ رہے ہیں, کیا کاٹ لیں گے, کیا پیسے ہی ہے, کتنا ہی مل رہا ہوگا, مطلب یہ والی بات ہے نا, کتنا ہی کسی کو دے دیں گے. آپ کے ایگریمنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو یہ اماؤنٹ ملنی ہے, تو وہ تو آپ پھر فائٹ کریں نا. آپ میں گٹس نہیں ہے کہ آپ چینل سے فائٹ نہیں کر سکتے, آپ اپنے شو سے فائٹ نہیں کر سکتے. جب چینل آپ کو کہتا ہے کہ آپ والنٹری ایگزٹ کرنے پہ اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ روپے دیں گے, تو پھر آپ کے کانٹریکٹ پہ آپ بھی فائٹ کر سکتے ہیں. آپ فائٹ کر سکتے ہیں, اٹس اے لیگل رائٹ فار یو. تو یو شوڈ ناٹ فائٹ ود یور کلیگس, یو شوڈ فائٹ ود دا پلیٹ فارم یو آر ان. So you should take stand for yourself. جو انسان اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتا, وہ کیا مطلب کہ مجھے دیکھیں میں جو ہوں نا, میں کبھی کسی کے پاس جا کے کام نہیں مانگتی ہوں, ٹھیک ہے, کہ جی مجھے اس ڈرامہ میں آنا ہے, یا مجھے یہ ہونا ہے, یا مجھے اس پوڈ کاسٹ پہ آنا ہے. یو ریئلی نو آل دیٹ, ٹھیک ہے. نہ میں کسی کو اپروچ کروں گی ڈائریکٹرز اور یہ وہ, نو. جو کام میرے نصیب میں, جو چیز میری اس میں نصیب میں ہے, وہ مجھے مل کے رہے گی. دیٹس اٹ اینڈ دیٹس کلیئر. جو مجھے ڈرامہ ملنا ہو, ایسا نہیں ہے کہ میں ڈرامہ نہیں کر سکتی. میں نے 1-2 ایپیسوڈز والا ڈرامہ کیا بھی ہے, بٹ آئی فیل آئی ایم ناٹ کریزی فار اٹ. آپ کا ایمبیشن نہیں ہے نا اس کا. ایگزیکٹلی. آپ کے گولز کچھ اور ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا واز مائی پرائورٹی. میری یہ پرائورٹی, میری یہ ڈریمس تھی, میں نے یہاں تک آنا تھا, اینڈ آئی ایم in that stage right now. So میرے لیے تو وہ ہے ہی نہیں کہ میں نے ٹی وی پہ نظر آنا ہے, ایک ڈرامے میں نظر آنا ہے, یہ رول کر رہا ہونا ہے. جب اگر نصیب میں ہوگا تو وہ مجھے مل جائے گا. So I'm not crazy for that, and I feel I'm not a drama person. I'm very blunt in that. I'm not a drama person. I am a television person. اور میں روز اپنی اس چیز پہ ورکنگ بھی کرتی ہوں کہ I should get better day by day, so that جیسے کہ ایک ٹائم آئے کہ میں بھی ایک پوڈ کاسٹ چینل بنا کے بیٹھی ہوں
ہوں. دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کچھ بھی میں نے اللہ سے سچے دل سے مانگے تو آپ کو کیوں نہیں ملتا, وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. تو اٹس جسٹ لائک دس کہ میں گو ود دا فلو والا پرسن ہوں. اچھا یہ میں آپ کے کچھ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا اور مطلب پوچھنے کو تو میں بھی اس طرح سوال پوچھ سکتا ہوں, لیکن میں نے دیکھی ہے, آئی وونٹ نیم پیپل, لیکن بہت زیادہ لوگ نا پاکستان میں کسی کی اسٹرگل کو دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنی اسٹرگل ہے. آپ نے مجھے بتایا کہ 2017 سے آپ کی اسٹرگل شروع ہے, اٹس بن 9 years now, اور کانسٹنٹ اسٹرگل ہے, گلیمر بھی ہے لیکن اسٹرگل بھی ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. جب لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے فار انسٹنس اگر کوئی رولیکس پہنی ہوئی ہے یا آپ نے کسی سرٹن برانڈ کا بیگ لیا ہوا ہے تو یہ کہاں سے آیا, تو آپ کو کبھی یہ نہیں لگتا کہ یار میں اتنی اسٹرگل, میں نے اپنی پوری کہانی بتا دی ایک بندے کو, ایک شو میں بیٹھ کے, ایک پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کے, اور وہ بندہ سامنے سے اٹھ کے مجھ سے اگر پوچھتا ہے کہ یہ آپ کو کس نے دیا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ امپلیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی پیچھے ہے جو کہ آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے, تو اس وقت آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے اب؟ آئی تھنک میں نے جہاں تک موسٹلی چیزیں دیکھی ہیں وہ اس چیز کو ویوز لینے کے لیے اور اس چیز کو وہ کرنے کے لیے کو آپ اگلے کو ڈیگریڈ, ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, آپ کر بھی دیں تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے لے کے چلتے, اس کا کیسے آنسر دیتے ہو. میرے سے جب اس طرح کے کویشچن کیے جاتے ہیں تو آئی جسٹ ڈونٹ مائنڈ, بیکاز آپ نے کویشچن کیا ہے, کیوں ہے, مجھے آنسر تو دینا ہے, ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گی یہ ہے تو وہ ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ویئرنگ, اور میں نے اپنے جسے کہتے ہیں نا بیڈ ڈیز, وہ تو میں نے ابھی بتایا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب مجھے پیپل ٹاک اباؤٹ دس لگژری اینڈ آل دس, آئی تھنک جو آپ دیکھ رہے ہیں لگژری, شاید میرے لیے وہ لگژری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اف یو سی رولیکس اینڈ دس بیگ, دس از a luxury, but for me it's not, it's just ایک جسے کہتے ہیں کہ میں نے کہیں جانا ہے تو اچھے کپڑے پہن کے جانا ہے, اٹس جسٹ دیٹ. but when someone tries to imply کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے پیسوں سے لی ہے, آپ کو پتہ ہے آپ نے محنت کر کے لیا, ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کل ٹی وی ایکٹرس سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسرز کماتے ہیں, اور اس کے مینز بہت زیادہ ہیں. جب اس طرح کا سوال کوئی پوچھتا ہے تو آپ ایز اے سوسائٹی, ہماری سوسائٹی کو یہ دیکھتے ہوئے جج نہیں کرتی کہ یار کامیاب عورت جو ہے 2026 میں بھی دنیا چاند پہ چلی گئی, مارس پہ چلی گئی, ہم اسی میں پھنسے ہوئے کہ اگر عورت نے کوئی مہنگی چیز پہنی ہے تو اس کو کسی نے گفٹ کی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جب یہ بات آتی ہے نا تو مجھے وہ اپنے بڑوں کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ ہم نے کسی سے مانگ کے چیزیں نہیں لی ہوئی, ٹھیک ہے. یہ دا ادر پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ ہمیں نصیب اور اس سے چیز آئی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی وہ کر دیں کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے اور یہ ہے وہ ہے. ڈیفینیٹلی یو ڈریم فار سم تھنگ, یو گیٹ دیٹ. میرا شوق ہوگا رولیکس پہننے کا تو میں پہنوں گی ڈیفینیٹلی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی نے دی ہو, ٹھیک ہے. کس نے دی آج کل مجھے بتائیں انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرتا. ہاں نہیں کرتا, ڈیفینیٹلی ایسا ہے لوگوں کو. اچھا پتہ ہے یہ آج کل کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. میں بھی جب کبھی کسی کو دیکھتی ہوں کہتی ہوں یار یہ کہاں سے آ رہے ہیں یار, کاش ہمیں بھی کوئی دے. اور وہ جو کاش والا جو وہ ہے نا, میرا کبھی کسی نے کیچ نہیں کیا. میں کہتی ہوں یار کاش ہمیں بھی کوئی کچھ دے, اپنے پیسوں سے لے کے. بٹ الحمد للہ میں کہتی ہوں نا, اللہ نے آپ کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. بٹ یو ہیو ٹو اسٹرگل بہت ضروری ہوتی ہے. ایک چیز آپ کو چاہیے تو ایسا نہیں ہو سکتا وہ گھر بیٹھے بیٹھے ملے. اور جہاں تک میرے سے جب کویشچن کیا جاتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے آئی, وہ کہاں سے آئی, تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میرے سے جب دا ادر پرسن ہو از آسکنگ می, تو جس ٹون میں میرے سے وہ بات کرے گا میں اسی ٹون میں اس کو جواب دوں گی, اور جس فلو میں, اور میرے سے جو جاننا چاہتا ہے نا میں اس کو پھر وہی بتاؤں گی کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو سوچتے رہیں, اٹس فائن, آئی ڈونٹ مائنڈ. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سوچتا ہے, میں آپ سے لے کے تھوڑی. بٹ وین یو ڈونٹ کلیئرفائی, ڈونٹ یو تھنک دیٹ اٹ ایک ریپوٹیشن پہ جو ہے وہ ایک ڈینٹ پڑتا ہے؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو بھی پتہ ہے کہ برانڈز فالوورز تو دیکھتے ہیں لیکن برانڈز ریپوٹیشن بھی دیکھتے ہیں. اگر برانڈس کو لگے کہ یار ایک سرٹن انفلوئنسر کے ساتھ, میل اور فیمیل, اس کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پازیٹیوٹی کے بجائے نیگیٹیوٹی جو ہے ہوتا ہے. بہت سارے ایسا ہوتا ہے
کہ برانڈس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس انفلوئنسر کی یا اس کی کیا ریپوٹیشن ہے, مطلب کہ وٹ از لائک جو ویوز آ رہے ہیں وہ کس ٹائپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا کون سی مطلب کہ عوام کون سی جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے. تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی یہ چیزیں, اور میرے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ میں ان چیزوں پہ ہوں گی تو میں اتنا ہی دکھاتی ہوں جتنا مجھے دکھانا چاہیے, میں اس سے زیادہ دکھا نہیں سکتی. شاید میرے پاس اس سے بہت زیادہ ہوگا دکھانے کے لیے, بٹ آئی ول ناٹ شو یو جسٹ بیکاز آف دیز تھنگز اور یہ وہ. اور یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. دیکھیے وہ جب آپ نے اتنا, آپ کے جب بیڈ ڈیز میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اٹس آلویز کیئر جو ہوتی ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں یو ڈونٹ کیئر, وائی شوڈ آئی کیئر اباؤٹ دا پیپل, وائی do they know my struggle, do they know my bad days, do they know my circumstances, do they know where I came from, what I've gone through? No. So why people? اور مجھے جب سب سے زیادہ مجھے فیل ہوا کہ جب مجھے کسی نے کہا کہ آپ برج العرب والے ایسے ہوٹل, تو میں نے ایک بات, میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں, اٹس اے فیلنگ. ایک ٹائم تھا دبئی میں, ایک رات میں رہ رہی ہوں اور صبح مجھے پتہ ہے کہ بریک فاسٹ پہ مجھے کھانا ملنا ہے, رات میں بھوکی سوئی ہوں, ٹھیک ہے, اور بھوکی سوئی ہوں اور بالکل ونڈو میں بیٹھی ہوئی ہوں اور وہ برج العرب بھی دیکھ رہی ہوں, وہ بھی دیکھ رہی ہوں, اور بس دیکھ ہی رہی ہوں. اینڈ آئی ڈونٹ نو وہ رات میں نے کیسے گزاری, کبھی پانی پی کے, کبھی وہ پیکٹ, وہ دودھ والے ایوری ڈے کے پیکٹ کھا کے, ایوری ڈے کا پیکٹ کھا کے, کہ بس کسی طرح سے صبح 7:30 ہو جائے اور 6:30 ہو جائے میں بریک فاسٹ پہ پہنچ جاؤں, اور آئی واز ویری ہنگری. بٹ وہی بات ہے کہ وہ دیٹ واز مائی بیڈ ڈیز. تو وہ تو جب لوگوں کو وہ نہیں پتہ, ٹھیک ہے, تو آپ کیوں کسی کو جج کر رہے ہیں کہ بالکل, اور وہ کیا پتہ میں نے اس ٹائم وہ سوچا ہو کہ مجھے یار یہ میں دیکھ کتنا پیارا ہے, یہ ہے وہ ہے, ناؤ یو آر لیونگ ان یور ڈریمس. اور لوگ جاتے ہیں, رہتے ہیں, جو کماتا ہے, جس کے پاس پیسے ہیں. اچھا دیکھیے میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں, کچھ لوگ اگر مجھے جج کرتے ہیں, چیزیں کرتے رہیں, میرا جو سرکل ہے, میرا جو اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں میں, دے آر ناٹ اے نارمل پیپل. آئی وڈ, مجھے بے شک اس چیز پہ کچھ کہہ بھی دے, مجھے فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, دے آر ناٹ اے نارمل پیپل, دے آر بزنس پیپل, سم آر ٹائکون, some are political اور بہت اچھے رچ فیملی بزنس مین, بزنس پیپل. سو میں نے ان لوگوں کے ساتھ جب ٹائم گزارا تو آئی ڈو ٹریول ود دیم, میں دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں, آدھے سے زیادہ تو میرے بھائی بنے ہوئے ہیں, تو فیملیز کے ساتھ, ان کی بیویاں, ان کی سب, ہم لوگ ساتھ ٹریول کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا میں ان کے ساتھ گھومنے گئی ہوں تو وہ کہ اچھا ہم ادھر رہ رہے ہیں برج خلیفہ میں, تو تم وہ سامنے والا اس ہوٹل میں رہ لو, ہم نے بکنگ پہ اپارٹمنٹ لے لیا. ایسا نہیں ہو سکتا. اینڈ اٹ ہیپنس وتھ می کہ ایسا ہی ہوا ہے. میں ایک فیملی کے ساتھ دبئی میں تھی, تو 3-4 days آئی واز ود دیم. تو مجھے ظاہر ہے اب مجھے وہیں پہ اسٹے کرائیں گے نا, یا مجھے کہ وہ ساتھ والے سستے والے ہوٹل میں رہ لو. اور وین اٹ کمس ٹو می, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ اسٹے کیا, تو مجھے میرے ہوٹل کا بل 8 لاکھ روپیہ آیا. تو جب ایک ٹائم تھا 8 لاکھ کچھ اماؤنٹ تھی, تو مجھے پتہ تھا کہ یار میں اچھے ہوٹل میں رہی ہوں اور مجھے 8 لاکھ مجھے دینے پڑیں گے. سو ڈو ناٹ جج دس کہ میں ہمیشہ کسی کے ساتھ ہوں یا ایسا نہیں ہے یار. میں خود سے بھی رہتی ہوں, میں نے خود, آپ کو کون کہیں کہاں کیوں لے کے جائے گا, آپ نے کیا ہی کر لینا کسی کے ساتھ. سو آئی ایکسیپٹ دس کہ آئی ایم آلویز ان ٹو ایلیٹ کلاس پیپل. سو وین آئی سیٹ ود ان اے ٹیبل, اگر انہوں نے مجھے 4-5 لاکھ کا کھانا کھلایا ہے تو مجھے بھی ان کو کہیں نہ کہیں, دیکھیں تو دنیا تو گیو اینڈ ٹیک کی ہے. ایگزیکٹلی, آپ کو اگر کوئی خرچہ کر رہا ہے, آپ کو آج نہیں تو مہینے بعد کرنا ہی پڑے گا. آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے ایک فرینڈس تھے, ان کے ساتھ ہم لوگ ایک کھانے پہ ڈنر پہ گئے, تو آئی اسٹل ریممبر کہ وہ جب ٹیبل اور وہ ایسا سب وہ ہو گیا, تو 50-1 لاکھ ان کا بل بن رہا تھا. وہ پورا ایک وہ میرے لیے ایک ڈنر رکھا ہے, لوگوں کو اپنے بے شک لوگوں کو بلایا, بٹ ظاہر ہے اس 50 لاکھ کو میں نے ریٹرن بیک تو کرنا ہے. تو وین آئی گو, تو پھر میں اپنے ان فرینڈس کے لیے LV اور گلاسز, پرفیومز اور یہ وہ چیزیں لا کے میں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا. اس طرح کے سوال آپ سے جب برج العرب والے پوچھے, آپ نے جیسے مجھے ایکسپلین کیا, آپ نے کبھی وہاں نہیں بتائی یہ ساری بات.
دیکھیے میں گو ود دا فلو والا پرسن ہوں. اب آپ دیکھیں, آپ میری بات سن رہے ہیں, آپ میرے سے جواب لے رہے ہیں, آپ میرے سے پورا ایک سینیریو پوچھ رہے ہیں آپ فیلنگ کے ساتھ, اور یہ کہہ رہے ہیں اچھا جی آپ تو یہ ہیں, تو آپ تو یہ ہیں, اچھا آپ کے پاس کہاں سے آ گیا, تو پھر میں آپ کو یہی کہوں گی ہاں جی آ گیا, کہاں سے آنا ہے جو آپ جہاں آپ نے کیا کر سکتے جو کر. تو اٹ آلویز ریسیپروکل, لائک یو آر آسکنگ می ان ڈیٹیل سو آئی ایم ٹیلنگ یو ان ڈیٹیلس. ان کو میں کیسے بتاؤں, اگلے ابھی برج العرب ساتھی میرے رولیکس پھر گاڑیوں پہ پہنچ جاتے, مطلب سانس ابھی لیا نہیں ہے تو نہا لی دھوا, مطلب کہ ساتھ ہی دوسرا تیسرا. ایل وی کا بیگ مجھے یاد ہے, میں صبح دیکھ رہا تھا آپ کا پوڈ کاسٹ, ایل وی کا بیگ کتنے کا ہے, 2.5-3 لاکھ, 2.5-3 نہیں لاکھ, تو وہ تھوڑا سا عجیب سا ہو رہا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ I don't mind people asking, لیکن آپ وہی جتنا آپ کا کیوں چلے گا اس پہ. اچھا پاکستان میں نا بڑی نا جیسے انفلوئنسنگ ہے, اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ویری فینسی. ایک اسی طرح کی ایک اور فیلڈ ہے جو کہ شاید اس سے بھی زیادہ فینسی سمجھی جاتی ہے, وہ ہے کرکٹ. کرکٹرز ہمارے ماشاء اللہ سے پچ پہ تو ایک نمبر کے کیا کہتے ہیں نالائق ہیں سارے, پرفارم تو کرتے نہیں ہیں, بنگلہ دیش سے ہارتے ہیں, لیکن یہ ڈی ایمس کرنے میں بڑے ماہر ہیں. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ کسی کرکٹر نے آپ کو کوئی ڈی ایم کیا ہے, اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ یہ تو مشہور ہے ہمارے کرکٹرز. ہوا ہے میرے ساتھ. آپ نے کیا سامنے سے کیا, رپلائی کیا, چھوڑ دیا؟ نہیں, میں پہلے مطلب کہ اچھا بڑی آپ نے ڈیپ کوشچن کر لیا. ہوا ہے میرے ساتھ, میں نے کرکٹ سے ریلیٹڈ یہ وہ, پھر میں نے پورا سرچ کیا, ایک پروفائل, بس لائک نائس. میں نے کہا اس کا مطلب جو سنا تھا وہ سچ ہے, سو ہے یہ ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ ہوا ہے. نام آپ نہیں لیں گی؟ نام دیکھیں مجھے شوق نہیں ہے میں لوگوں کے نام اچھالوں کہیں پہ کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی. لیکن وہ گڈ, مطلب اچھے پاکستان کی کرنٹ ٹیم میں تھے؟ نہیں اچھے. واو کرکٹرز ہمارے محنت نہیں کرتے روپے کی, اور یہ کرتے چلو ٹھیک ہے صحیح ہے, ان کا بھی دل ہے. دیکھیے ان کا بھی تو دل ہے نا, ان کا بھی تو دل ہے نا, انہوں نے بھی فلیکس تو کرنا ہے نا اپنا, تو ٹھیک ہے صحیح ہے, وائی ناٹ. بالکل. اچھا پوڈ کاسٹ پہ آپ کافی زیادہ جا رہی ہیں آج کل, آئی ایم شیور, جو کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ سیٹسفائڈ نہیں ہیں جس طرح کی کویسچننگ ہوتی ہے, جس طرح ہمارے آج کل پوڈ کاسٹنگ ورلڈ چل رہا ہے. ایک تو ٹاک شو کی طرح چلا رہے ہیں نا, کسی سے بریکنگ نیوز نکال لیں. آپ جب ایک پوڈ کاسٹ پہ, اب تو آپ نے کافی ایکسپیرینس ہو گیا, جب آپ ایک جاتی ہیں پوڈ کاسٹ پہ تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ سے کیا بات کی جائے گی؟ اچھا میری ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہے کہ میرے سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی لائف کے بارے میں, اور یہ وہ, تو وہ ایلیٹ لائف اور لگژری لائف کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, جو مین مطلب کہ کرنٹلی پوچھنا چاہیے, لائک کرنٹلی واٹ یو آر ڈوئنگ, کہ آج کل یا پریویس ڈیز اور کرنٹلی اور فیوچر, یہ پوچھنا چاہیے, انسٹیڈ آف کہ آپ اگلے کا یہ پوچھنا چٹا پٹا پوچھنے لگ جائیں. تو آئی تھنک بیٹر یہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے, آگے فیوچر پلاننگس کیا ہیں, اور جو پیچھے آپ نے جو کر دیا اس میں مین کیا جو ہے وہ ایسا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جو کر دیا تو وہ اس طرح کی چیزیں مجھے آئی فیل. رائٹ. اچھا آپ نے بتایا کہ کرنٹلی آپ نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ آپ اپنا کیفے لانچ کر رہی ہیں, اور وہ اسلام آباد میں, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. وہ کیفے کی کوزین کیا ہوگی, کدھر ہے اسلام آباد میں, کب تک لانچ ہوگا؟ اچھا آئی آلویز وانٹ, مجھے ایک کافی شاپ بنانے کا چھوٹا سا بہت شوق تھا, بٹ وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈریم بگ. تو وین آئی فیل کہ میں نے کہا یار کافی پلیسز تو بہت ہو گئی ہیں, کچھ چلتی ہے کچھ نہیں چلتی, ٹھیک ہے, کسی کی کافی اچھی نہیں بھی ہے تو وہ اچھی چل رہی ہوتی ہے, تو اٹس جسٹ لائک دیٹ. Then definitely I'm not the only one. I have partners with me. So you will be the face. I will be the face because اور main میرا ہی زیادہ input, اور بھی ہیں سب کی محنت ہے, ایسی بات نہیں ہے, میں سب کو اپریشیٹ کروں گی, بٹ اٹس اے کیفے, اور میں نے مین ہب میں ہمارا F10 میں جو ہے وہ بنایا ہے. اینڈ وٹ آئی فیل اٹس اے فیلنگ لائک, میں نے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ باہر جاتے ہیں اور وائب انجوائے کرتے ہیں ساری, وہ ایک میاں وائب ہے بالکل, ایک بیچ وائب. اور جو میری ایون جو فوڈ ہے الحمد للہ ڈیلی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, ڈیلی ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, اٹس ویری گڈ الحمد للہ. یو ول کم, آئی ول ٹرائی یو ایوری تھنگ. میں اپنا سارا مینیو آپ کے ساتھ آپ کو ٹرائی کراؤں گی. اور مجھے
ایسا لگتا ہے کہ جو میں چاہتی تھی وہ ہی بالکل بنا ہے. بیکاز بوہیمیا جیسے کہتے ہیں وہ پوری تھیم ہے, اور کافی بھی ہے, کافی پلیس بھی ہے, اینڈ اٹس اے کیفے ناٹ اے ریسٹورینٹ, بیکاز ریسٹورینٹ تھوڑا سا فائن ڈائن ہو بالکل فائن ڈائن ہو جاتا ہے. یوتھ کے جانے کی جگہ یہ آپ کی جو ہے. آئی وانٹ کہ اف سم ون از سم تھنگ گوئنگ through something and he comes to my cafe and he can sit 2-3 hours easily at my place اور وہ enjoy کر کے جائے, اور اس کو یہ نہ لگے کہ میں نے اپنا پیسہ برباد کیا ہے. نام کیا کیفے کا؟ اسموکی ٹیرس, اسلام آباد. تو مجھے یہ ہے کہ میرے پاس جو ویو ہے نا, بیوٹیفل ویو, لائک آئی ہیو سارا جو مارگلا کا جتنا F10 کا جو پارک, سارا وہ بیوٹیفل ویو. سو آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس پروجیکٹ, اینڈ اٹ جسٹ لائک آر ڈریم کمز ٹرو, اور اٹ وینٹ آؤٹ لائک ایسا. میں نے جب 2-3 دن پہلے جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار this I dreamed for. So I'm very happy and very satisfied right now. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس جتنا آپ نے اسٹرگل کیا ہے وہ ایک ٹائم پہ اللہ میاں آپ کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ ضرور کرتے ہیں. اچھا, جاتے جاتے یہ بتائیں, how was your experience like in this podcast? اچھا, ٹو بی آنیسٹ a podcast with you, it's a very sober and I found you a very sober, آپ کی بڑی ایک sober personality ہے, اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آپ اگلے کو کمفرٹیبل کرتے ہیں اپنے ساتھ, تاکہ کوئی انکمفرٹیبل کویشچن اس سے نہ کیا جائے جس کو وہ ہینڈل نہ کر سکے. جیسے کہ 1-2 کویشچنس تھے جو یو ڈونٹ وانٹ ٹو آسک بٹ یو آسکڈ می کہ کین آئی آسک دس, اور آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اگر آپ بتانا چاہیں تو دیز فیو ورڈز آر ویری, کوئی چھوٹے ورڈز ہوتے ہیں لیکن اس کو بڑے بھاری ہوتے ہیں. تو اٹ واز ویری, اور آپ نے مجھے ایموشنل کر دیا, بڑی بات ہے. میں ان باتوں پہ, پچھلی باتوں پہ روتی نہیں ہوں. روتی اس لیے نہیں ہوں کہ وہ میرا پاس تھا, وہ گزر گیا, وہ چیز میں نے گزار لی. اور ڈیفینیٹلی اگر آپ نے میرے سے جس انداز میں پوچھا اور جس طرح سے وہ میں نے بتایا, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے لائک یو آر اے ویری جینٹل مین پرسنالٹی ٹو آسک دا کویشچن, اور یو نو ہاؤ ٹو ٹاک ود یور, آپ کو پتہ ہے اپنے ٹیبل کو اور اپنے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, اور اس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے. کہ اپنے گیسٹ کو بہت کمفرٹیبل اور ہیپی کر کے بھیجتے ہیں. یہ نہیں کہ میں یہاں سے لڑ کے جاؤں, اللہ یہ کیا تھا بندہ, یہ کیا ہے, یہ کیوں ایسا, یہ اس کا دماغ ٹھیک ہے. تو اٹس این امیزنگ ایکسپیرئنس ود یو اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. آئی فیل ویری لکی کہ میں ایک مینیفیسٹ کر رہی تھی کسی سے کہ میں اس کی پوڈ کاسٹ میں جاؤں, اور اللہ نے مجھے ان کے سامنے لا کے بٹھایا. واہ, تھینک یو سو مچ. نہیں, ایک تو چلیں وہ میری نیچر جس طرح ہے وہ تو میرے ماں باپ کی تربیت ہے اس میں, لیکن یہ کہ ہم آپ کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں, اور جس طریقے سے آپ نے اپنی اسٹرگل بتائی, آئی تھنک باقی ساری چیزوں کو اگر ہم لوگ سائڈ پہ کرتے ہیں تو وہ اسٹرگل کو اگر کوئی بھی بندہ ہو از اسٹرگلنگ ان لائف, اگر اس کو دیکھ کے ایک بھی چیز سیکھ لے تو ہو سکتا ہے اس سے اس کی لائف چینج ہو جائے. اور ہم تو آپ کے فین ہیں, پہلے بھی تھے, تماشا کے بعد بنے, جھوٹ نہیں بولوں گا, اس سے پہلے نہیں تماشا کے بعد بنے, اور آج آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. بہت سارے لوگ مجھے جانتے بھی نہیں. بالکل, آج میں جانا ہوں, اور آئی تھنک کہ یہ تعلق انشاءاللہ ہم لوگ قائم رکھیں گے, ہماری دوستی جو ہے وہ رہے گی. اور کبھی زندگی میں موقع ملا تو ضرور آپ کو پھر سے اس پوڈ کاسٹ پہ بلاؤں گا تاکہ مجھے بھی تھوڑے اور ویوز ملیں. آئی ایم آلویز دا پرسن ہو میکس ریلیشن. مطلب کہ اب دیکھیں آپ کو اور مجھے ملے 1 گھنٹہ ہو گیا, تو میں چاہتی ہوں کہ میں جب کسی سے ملوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ ایسا نہیں لگا کہ اس سے فرسٹ ٹائم ملے. اور موسٹلی پیپل وہ سیم یہی ریمارک مجھے دے رہے ہوتے کہ یار تم سے مل کے ایسا نہیں لگا کہ فرسٹ ٹائم مل رہا ہے. سو میری پرسنالٹی ایسی ہے, اور آئی آلویز وانٹ دا سیم پیپل, سیم جیسے کہتے ہیں نا وائب میچ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی, وائب میچ, اور جیسے کہتے ہیں انرجی بھی سیم. تو آئی نو یو آر سوبر. اب میرے ساتھ 2-3 دن گزاریں گے تو آپ اپنے پوڈ کاسٹ پہ پوچھیں گے اچھا تو یہ بتائیں نا ذرا, اچھا آپ نے تو بڑا گریسفلی پوچھ لیا نا کہ طلاق میں کہیں, اچھا یہ طلاق آپ کو دی کیوں, اس میں کیوں, وجہ کیا تھی.
یا یہ پوچھوں گا کہ ڈائیورسی کی زندگی ویسے ہی بڑی مشکل ہوتی ہے جس طرح آپ سے پچھلے دفعہ پوچھا گیا. یار وہ بھائی مجھے فالو کرتے ہیں, آئی ایم سوری اگر میں نے آپ کا بہت زیادہ کیا ہے, لیکن یہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ایک آنیسٹ بات بتاؤں, جو آپ جن کو وہ کہہ رہے, وہ انہوں نے مجھے اس شو سے پہلے بھی کہا ہوا تھا, وہ بس ایسا کوئی سیکوینس نہیں بنا کہ ان کے پوڈ کاسٹ پہ جاؤں, اور جب وہ کہتے ہیں, میں نے کہا چلیں ایٹ لیسٹ اچھا ہو گیا کہ ابھی کچھ پاپولیرٹی ملنے کے بعد آئیں, تو واز لائک نہیں میں تو پہلے بھی آپ کو آپ کا تھا وہ, بیکاز میں ٹک ٹاک پہ کافی وہ ایکٹیو تھی, لیکن بس ایک ٹائم آتا ہے ہر پلیٹ فارم سے نا بور ہو جاتا ہے بندہ. وہ میرے لیے ٹک ٹاک بورنگ ہو گیا. میں نے دیکھا ہے ٹک ٹاک پہ آڈینس بڑھتی بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, تھوڑی رک گئی آڈینس. ٹک ٹاک میرے لیے بورنگ بھی ہو گیا تھا, اور میرے جو فالوورس تھے وہ اسٹک ہو گئے, اب وہ نہیں بڑھ رہے, پتہ نہیں کیوں. اس کو 5 سال ہو گئے وہ بڑھ نہیں رہے, حالانکہ ویوز آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہے ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں ویوز تو آ رہے ہیں. پر الگوریتم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا, انہوں نے چینج کیا ہے, لیکن یہ کہ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے, کیونکہ میرے بھی فالوورز بڑھتے نہیں, کبھی کم ہو جاتے ہیں, کبھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اٹ واز اے پلیجر ہوسٹنگ یو, اٹ واز این امیزنگ پوڈ کاسٹ, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ون آف دا بیسٹ پوڈ کاسٹ وچ آئی ہیو ایور ریکارڈڈ. So thank you so much for joining us. Thank you so much for this statement, one of the best. Thank you so much. Thank you.